علی بھائی، آج کا پہلا سوال ہے، محرم الحرام میں جہاں اور کئی ایک شیطانی اور فرقہ وارانہ کام ہوئے، وہیں پہلی مرتبہ دیوبند اور اہل حدیث مکاتب فکر کے پلیٹ فارم سے اہل بیت کے دشمن اور قاتل یزید ابن معاویہ کے لیے تعریفی کلمات بلکہ نعرہ بازی بھی ہوئی ہے۔ نعوذ باللہ۔ اس نئی بگڑتی ہوئی صورتحال کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میرے بھائیو، ذاتی طور پر یہ جو کچھ اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے، حرم الحرام 1442 ہجری، جانے میں یا انجانے میں ہمارے اپنوں کی بے وقوفیوں کی وجہ سے یا بیرونی سازشوں کی وجہ سے، کوئی بھی وجہ ہو، یہ جو کچھ سنی شیعہ کنفلکٹ کو دوبارہ سے ابھارا گیا ہے اور ملک کو اسی دلدل میں دوبارہ دھکیلا جا رہا ہے جو 80s کی دہائیوں میں شروع ہوئی تھی، تو میں تو اسے پاکستان کے خلاف ایک سازش، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بڑی مشکل سے ہمارے سیکیورٹی اداروں نے اور ہماری فوج نے قربانیاں دے کر ضرب عصب اور رد الفساد کے بعد ملک کو دوبارہ سے ایک پٹری کے اوپر لے کر آئے ہیں، اور اس کی برکت سے ہم جیسے جو نیوٹرل لوگ ہیں ان کا جینا بھی یہاں پر کچھ آسان ہوا ہے، اور 2019 کے اینڈ تک تو ہم صورتحال کو بڑا اچھا دیکھ رہے تھے، لیکن یہ دوبارہ سے پھر ایشو شروع ہو گئے ہیں، اور جس میں ہمارے بڑوں کو، خصوصاً ہمارے پرائم منسٹر کو، ہمارے آرمی چیف اور باقی سیکیورٹی اداروں کے جو ہیڈز ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرف جا رہی ہے۔ خصوصاً پاکستان کو جن مشکلات کا سامنا ہے اس میں کیا ہم اس چیز کے متحمل ہیں کہ ہم اپنی کمزوریوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اس طرح کے ایشوز کا سہارا لیں۔ میں اشارتاً بات کر رہا ہوں، جن لوگوں تک میسج پہنچنا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پہنچ جائے گا۔ اس ڈرامے کا آغاز جو ہے وہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی، جو بریلوی مکتب فکر کے رناؤنڈ عالم ہیں، ان کی اس سٹیٹمنٹ سے ہوا جو انہوں نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں، اور پھر اس کے ریونج میں اہل تشیع کی جانب سے جو غالی قسم کے رافضی تھے، ٹاپ آف دا لسٹ ذاکر جو تھا ان کا آصف علوی، اب یہ عجیب بات ہے دونوں کے نام میں آصف آتا ہے، تو یہ آصف علوی نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی شان میں گستاخانہ الفاظ، بلکہ ان کی معاذ اللہ تکفیر کی، اور ان تمام ایشوز کے اوپر میری ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر وقتاً فوقتاً آتی رہی، کیونکہ ہم تو کسی بھی ایک مکتب فکر کو ریپرزینٹ نہیں کرتے، جو سچائی ہے وہ ہم لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ اس صورتحال میں جلتی پر تیل کا کام کیا۔ 10 محرم الحرام 1442 ہجری میں کراچی میں ایک جلوس کے دوران ایک غالی رافضی نے حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعلانیہ سب و جس کی وجہ سے پھر یعنی بوچھال آ گیا۔ علمی اختلاف صدیوں سے ہو رہا ہے، یا بھی کر رہے ہیں، اہل سنت کے اندر بھی خود بنو امیہ سے اور خصوصاً حضرت معاویہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہما سے اختلاف رکھتے ہیں، اس پر کسی نے بھی سیخ پانی ہونا تھا، لیکن جو یہ رویہ اختیار کیا گیا یہ بہت خطرناک۔ اس کو کنڈیم کرنے کے لیے بھی میری ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو آ گئی، آلموسٹ 1.25 گھنٹے کی، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ساری ویڈیوز کے لنک انشاءاللہ ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ دے دیں گے۔ ایک ایک چیز ہم نے ریفرنسز جو ہیں وہ فزیکلی HD ریکارڈنگ کے اندر ڈسپلے کی، احادیث کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے JPG طریقے سے بکس کے ریفرنسز، تاکہ کسی کو کوئی وہم بھی نہ آئے اس معاملے۔ میرے بھائیو، پرسنلی میری یہ رائے ہے کہ یزید ابن معاویہ کا جو ایشو اٹھایا جا رہا ہے یہ بنو امیہ کی کارستانیوں پر پردہ ڈالنے کی ایک سازش ہے۔ اگرچہ اہل حدیث کی جانب سے ان کے ممبر سے جو یہ آواز بلند ہوئی امیر یزید اور پھر زندہ باد اور فلاں، تو اس کو کنڈیم خود کیا ہے اہل حدیث علماء نے، اگرچہ وہ کنڈیم اس لیول کا نہیں ہے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ کنڈیم تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ یزید ابن معاویہ اہل سنت کے ہاں اتفاقی طور پر ایک مردود پرسنالٹی، اس کی بجائے انہوں نے کہا کہ یہ پتہ نہیں کون ہمارے سٹیج پہ چڑھ گیا۔ یعنی سٹیج پہ کوئی چڑھ سکتا ہے؟ وہ آپ تو اپنے فرقے کی دوسری پارٹی کو سٹیج پہ نہیں چڑھنے دیتے ہو، ہم سے زیادہ کون مولویوں کو جانتا ہے؟ تو یہ بہانہ کرنا کہ جی سٹیج پہ کوئی چڑھ گیا تو ناسمجھی میں یہ ہوا، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ آپ صرف اس چیز کو نہ لے کر چلیں، بلکہ یہ بتائیں کہ یہ جو کچھ ہوا یہ تو غلط ہوا، ہم یزید ابن معاویہ کو کنڈیم کرتے ہیں اور اس کے کالے کرتوتوں کو کالا کہتے ہیں۔ یہ نہیں انہوں نے کہا، انہوں نے اپنی پبلک کو بھی خوش کر لیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ پریکٹیکلی تو اس وقت ناسبیت کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے بعض اہل حدیث اور دیوبند نے، اور اب بریلویوں میں بھی کچھ پیدا ہو گئے ہیں، تو وہ دونوں ایک ٹکٹ میں دونوں مزے کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا یہ جو کنڈیم بھی اہل حدیث نے کیا ہم اس کے حق میں نہیں ہیں۔ چلے اہل حدیث نے ایک سٹیپ تو طے کیا ہے، دوسری طرف جو لال مسجد میں جو کچھ ہوا، اور وہ ایک مخبوط الحواس قسم کا ایک مولوی، اس نے جس قسم کی باتیں کی، میرا تو خیال ہے اسے کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے،
اور انہوں نے تو بلکہ بتا دیا کہ ہمارے ہاں کتاب و سنت کی کوئی دلیل نہیں ہے، وہ استخاروں پر اور خوابوں پہ، یعنی جس چیز کا وہ تانا کبھی بریلویوں کو دیا کرتے تھے اب وہ خود اسی کے اوپر چل رہے ہیں۔ وہ بھی مکمل طور پر دیوبندی مکتب فکر کی ریپریزنٹیشن نہیں ہے۔ اوورال جو دیوبندی مکتب فکر ہے، خصوصاً اس میں جو حیاتی گروپ ہے ان کا، وہ یزید کو کنڈیم کر، اور ان کے سرخیل مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح فرنٹ سے لیڈ کیا ہے اور اہل بیت کی محبت لوگوں میں عام کی ہے، وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات۔ تو لہٰذا یہ پوری دیوبندیت کی ریپریزنٹیشن آپ اس کو نہ سمجھیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ دیوبند کے ایک مولوی کی کارستانی ہے۔ اسی طریقے سے اہل حدیث میں اگرچہ ڈومیننٹ اکثریت جو ہے وہ یزیدی پارٹی کی ہے، لیکن پھر بھی یہ کم از کم ان کی کتابیں، ان کے بزرگوں کی کتابیں وہ یزیدیت کے خلاف ہیں، اور ناسبیت کے خلاف سب سے زیادہ کام ان لوگوں نے۔ تو ہم کسی ایک بندے کی غلطی کو یا ایک گروپ کی غلطی کو پورے کے پورے مکتب فکر کے اوپر نہیں تھوپتے، یہ ناانصاف۔ بہرحال یہ جو کچھ ہوا ہے ہم اسے اعلانیہ طور پر کنڈیم کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی سازش ہو کہ یزید ابن معاویہ کے پیچھے اصل جو مجرمین ہیں ان کو چھپا دیا جائے تاکہ لوگ یزید کو ہی برا، اور معذرت کے ساتھ اہل تشیع جو اپنے آپ کو شیعان علی کہنے کا دم بھرتے ہیں، ان کے اندر بھی اتنی جرت نہیں ہے کہ یہ میڈیا میں آ کر کم از کم ڈھکے چھپے الفاظ میں ہی اصل بات امت کو بتائیں کہ ٹوٹی کمند کا، یہ ان کی بھی جرت نہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، میں نے یہ جو 2-3 ہفتے کا توقف کیا ہے لال مسجد والے ایشو کے اوپر، جو وہاں سے یزید کے حق میں نعرہ بازی ہوئی یا یہ اہل حدیث کی تو ریسنٹلی ہوئی ہے، میں اپنے وقت کا ضیاع سمجھتا تھا یزید ابن معاویہ کے خلاف بولنے کی۔ وجہ ہے کہ یزید کو آسمان سے نازل ہو کے تو کسی سٹیج پہ آ کے بیٹھ نہیں گیا، یہ اسلامی گراوٹ مسلسل 20 سے 25 سال تھی جس کا نمائندہ بن کے یزید سامنے آیا، لہٰذا اس کو سنگل آؤٹ نہیں کرنا چاہیے۔ خرابی پیچھے سے شروع ہوئی ہے، اور جہاں سے خرابی شروع ہوئی ہے جب تک اسے آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے تو پھر لوگوں کو بہانہ مل جائے گا کہ یزید کو لوگ گالیاں نکالتے رہیں اور اصل جو لوگ ہیں بیچ میں ان کو چھپا لیا جائے۔ کبھی عبداللہ ابن سبا کا نام لے کے ان کو چھپا لیا جائے، جو کہ کریکٹر ہی مولا علی کے دور میں آیا، اس کا شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے کوئی لینا دینا نہیں، اور کبھی یزید کے پیچھے ایشو کو ڈائلیوٹ کر دیا جائے۔ یہ ایک سازش ہے، انشاءاللہ ہم تو اس سازش کا حصہ نہیں بنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم تو حق چار یار والے ہیں اور پنجتن پاک والے ہیں، الحمدللہ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ تو ہم انشاءاللہ تعالی اس سازش کا کبھی بھی کار نہیں ہوں۔ میں اس پورے ایشو کو سمجھتا ہوں کہ اسلامک ہسٹری کا یہ جو سب سے ایک بھیانک جو حادثہ ہوا، واقعہ کربلا، اس کی جو ابتدا ہے وہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی شہادت ہے۔ وہاں سے فتنوں کا آغاز ہوا اور اس کا اینڈ کربلا، جس کے بعد امت کے 2 ٹکڑے ہو گئے، سنی اسکول آف تھاٹ اور شیعہ اسکول، جو ہم آج تک بھوگے۔ سٹارٹ اس کا جو ہے نا وہ سیدنا عمر کی شہادت، اور سیدنا عمر کو کن لوگوں نے شہید کروایا یہ بھی اگر ہم کھولیں گے تو پھر اس کو ڈیپ ڈگ کرنے سے بھی آل امیہ ہی آتی۔ سیدنا عمر کا قاتل کون تھا؟ نام لیتے ہیں جی، وہ کہتے ہیں ایرانی تھا جی، ابو لولو فیروز تھا۔ سر ایرانی تو تھا، وہ غلام کس کا؟ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی۔ اور بخاری میں یہ موجود ہیں الفاظ۔ اور پھر اس سے اگلا تلخ پہلو یہ ہے کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ پوری زندگی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے راس۔ اب اگر میں فلنگ دی بلینکس کرنا شروع کروں تو میں عبداللہ ابن سبا والا جو ڈھونگ انہوں نے رچایا ناسبیوں نے، اس سے بہتر سٹوری احادیث کی بنیاد پہ بلڈ کر سکتا ہوں کہ حضرت عمر کے قاتلین کون ہیں، کہ جنہوں نے پورے اسلامک سسٹم کو نقصان پہنچا کے بعد میں اس کے اوپر قبضہ کیا ہے۔ اور اس کی سپورٹ میں بخاری کی وہ حضرت عمر کا آخری خطبہ بھی لا سکتا ہوں۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6830 نمبر حدیث ہے، حضرت عمر جس سال شہید ہوئے ہیں بس اسی مہینے میں وہ شہید ہو گئے، 26 ذوالحجہ کو انہوں نے جو آخری حج کیا ہے 23 ہجری۔ تو وہ منا میں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اور عبد الرحمن بن عوف کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص نے آ کے کہا کہ امیر المومنین آپ نے لوگوں کی گفتگو نہیں سنی، لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمر جب مر جائے گا تو ہم فلاں شخص کی بیعت کر لیں گے۔ حضرت عمر کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے کہا مسلمانوں کے مشورے کے بغیر بیعت کریں گے یہ؟ اور انہوں نے کہا میں ابھی منا میں خطبہ دیتا ہوں اور میں اس ایشو کو یہیں پر ختم کروں۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ چند لوگوں نے بات کیا، پبلکلی اس کو ہائی لائٹ نہ کریں۔ کون سی یوٹیوب پہ ویڈیو آئی؟ اگر یوٹیوب پہ ویڈیو آئی ہوتی نا تو حضرت عمر کا بھی پھر خطاب یوٹیوب پہ ہی آنا تھا۔ جب فتنہ عالمی ہوتا ہے نا پھر اس کے لیے عالمی بیان۔ خیر مدینہ شریف واپس آئے، وہاں کے انہوں نے ایک ڈیٹیل خطبہ دیا، 6830 نمبر حدیث بخاری کی، ہمارے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بڑی لمبی حدیث ہے۔ اس میں الفاظ ہیں کہ کوئی شخص سیدنا ابو بکر کی خلافت کو پلی نہ لے کہ آمدہ بھی کبھی مسلمانوں کے مشورے کے بغیر اس طریقے سے خلیفہ چن لیا جائے۔ یعنی حضرت عمر یہ سمجھتے تھے کہ حضرت ابو بکر کو بھی کیٹاسٹروفیکلی چنا گیا، جس طریقے سے مشورہ ہونا چاہیے تھا ویسے نہیں ہو سکا،
لیکن وہ ایک ایکسیپشن ہے کیونکہ امت اس کے اوپر راضی ہوگی. اور پھر دوسری بات، حضرت ابوبکر کے پائے کی کوئی اور پرسنالٹی نہیں تھی کہ امت کوئی کلیم کرتا کہ ہاں جی میں بھی اس لیول پہ آ کے تو میں دعوے دار. ایون مولا علی علیہ السلام نے بھی ان کو 6 مہینے کے بعد ایکسیپٹ. اس کے اوپر میری ڈیٹیل ویڈیو ہے سیدہ فاطمہ کا قاتل کون، تو آپ دیکھ لیں، میں نے سارے ٹروتھ اس کے اندر ریویل کیے، ایک ایک حدیث کے نمبر ڈسپلے. بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ چیما گوئیاں جو میں سن رہا ہوں نا کہ عمر مر جائے گا تو فلاں کے، تو ان کا مسلمانوں کے مشورے کے بغیر تم خلیفہ چنو گے؟ اللہ کی قسم اگر اس طرح ہوا تو پھر اس کا انجام قتل و غارت، جس کی بیعت کی گئی اور جو بیعت لینے والے، یہ دونوں کے دونوں جو ہیں وہ خون ریزی کا شکار ہوں گے. اور حضرت عمر نے اس بیعت کو اسٹیبلش ہی نہیں مانا کہ جو تلوار کی دھونس پر لی جائے. تو یزید ابن معاویہ کی بیعت جو ہے تلوار کی دھونس پہ ہوئی ہے. کہتے ہیں جی وہ صحابہ نے بیعت کر لی تھی. کس طریقے سے بیعت کی تھی تاریخ نہیں، بخاری مسلم بتاتی ہے. انشاءاللہ میں آج سب کچھ کور کروں گا. ریسرچ پیپر میں تو میں نے کور کیا ہے، اس کے علاوہ کئی ایک ویڈیوز کے اندر کور کیا ہوا ہے. تو جو دھونس اور بدماشی کے ساتھ بیعت لی جائے تو بیعت سیدنا عمر کے فتوے کے تحت اسٹیبلش ہی نہیں ہوتی. جب بیعت اسٹیبلش نہیں ہوگی تو لہٰذا اس بیعت کے خلاف کھڑے ہونے والے کو خروج پر مبنی نہیں مانا جائے گا، بلکہ وہ قیام حسینی ہے. خروج وہ ہے جو مولا علی کے خلاف ہوا ہے جنگ جمل صفین و نہروان کی، کیونکہ ان کی بیعت اسٹیبلش تھی، وہ خلفائے راشدین میں سے ہیں. اس کو بھی میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا. تو یہ میں نے تمہیداً گفتگو کی ہے تاکہ ایک اوورال ڈاکٹرن کلیئر ہو کہ اصل ایشو سیدنا عمر کی شہادت سے شروع ہے، اور اس کی پریڈکشن پہلے ہی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی الاسلام کی احادیث موجود ہیں. اور بلکہ یہ تو ایک پورا ایک ٹاپک ہے دلائل النبوہ کا. امام بیہقی نے آلموسٹ 3,500 احادیث پر مشتمل کتاب دلائل النبوہ لکھی ہے. اس میں ساری نبی علیہ السلام کی پروفیسیز ہیں کہ آپ علیہ السلام کو ہم اللہ کا نبی اسی لیے مانتے ہیں کہ آپ نے اپنی وفات کے بعد 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، 30 سال کے بعد، 50 سال کے بعد، 100 سال کے بعد، 500 سال کے بعد، ایون قیامت تک آنے والے واقعات بتائے ہیں، اور وہ اسی طریقے سے ہوئے ہیں. امام بیہقی نے اپنے زمانے تک وہ چیزوں کو جمع کیا. ان کی وفات ہوئی ہے 458 ہجری. تاتاریوں کا فتنہ بھی ان کے بعد آیا ہے، حالانکہ تاتاریوں کے فتنے کی حدیثیں بخاری مسلم میں موجود تھی. امام بیہقی نے وہ دیکھا نہیں ہے، لیکن ہم تو آج کہہ سکتے ہیں وہ بھی پورا ہو گیا. عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، یہ اس کے اندر ہے. میری بیوی پر خواب کے کتے بھونکیں گے، سیدہ عائشہ پہ بھونکے جب جمل کے لیے. اسی طریقے سے جتنی بھی پروفیسیز ہیں یہ سب کے سب دلائل النبوہ کے اندر. یہ ایک پوری کتاب جس کی بنیاد پہ ہم نبی علیہ السلام کو ایک جنگجو بادشاہ نہیں مانتے بلکہ اللہ کا پیغمبر. دلائل النبوہ کو اگر احادیث کے خزانے سے نکال دیں تو کوئی شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگوں کو جسٹیفائی نہیں. کیونکہ اگر صرف جنگوں کے ذریعے فتوحات کرنے کا نام اللہ کی غیبی تائید ہے تو اسکندر اعظم نے بھی کی. چنگیز خان نے تو ثانی ہسٹری میں سب سے زیادہ فتوحات، اور برٹش امپائر کی امپائر تو دنیا کی سب سے بڑی امپائر تھی. نہ رومن امپائر اس کا مقابلہ کرتی تھی، نہ مسلم کی امپائرز، ایون تاتاریوں سے بھی بڑی امپائر. تو ہم کیا کہیں گے جی یہ سب کے ساتھ غیبی تائید تھی. ادھر ادھر فرق یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ ہمارے بعد کیا ہوگا، لیکن ہمارے نبی علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ جنگجو نہیں ہیں. انہوں نے بتایا کہ میرے بعد اس طرح بگاڑ ہوگا. ایک ایک بندے کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا اور من و ان پورا ہوا ہے. یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ نبی علیہ السلام ایک جنگجو نہیں تھے بلکہ اللہ کے پیغمبر تھے. امام المجاہدین ہیں. وہ جہاد اور قتال کا دنیاوی بادشاہوں کی جنگوں کے ساتھ کوئی لینا دینا، نعوذ باللہ من ذالک. تو بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے، یہ حدیث بھی آپ کو دلائل النبوہ کے اندر مل جائے گی. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے، جب وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا تو میری امت پہ فتنے ٹوٹ پڑیں. اور وہ دروازہ توڑا جائے گا، کھولا نہیں جائے گا. پھر آپ نے فرمایا وہ دروازہ عمر ہے. سیدنا عمر کو قتل کیا گیا تو مینجمنٹ کمزور ہونا شروع. سیدنا عثمان بے شک خلیفہ راشد تھے لیکن ان کی مینیجریل سکلز سیدنا عمر والی نہیں. پھر وہ بہت بڑی عمر میں خلیفہ بنائے، 70+ کے ہو چکے تھے. اور پھر کئی ایک چیزیں جو میں آج ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، آپ یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھیں عثمان کی شہادت اصلی اسباب کیا ہیں. میرے ریسرچ پیپر میں بھی، ریسرچ پیپر کا ذکر میں بار بار اس لیے کر رہا ہوں، میں جتنی باتیں آج کروں گا آپ کو ریٹن فارم میں بھی مل جائیں گی انشاءاللہ. فریلی آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، میں اس کا انشاءاللہ تعالی تعارف بھی کروا دیتا ہوں. یہ ہے میرے بھائیوں میرا ریسرچ پیپر، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. یہ میں نے 72 کا ٹائٹل شہدائے کربلا کی نسبت سے لیا ہے، ادروائز اس میں احادیث 200 سے زیادہ ہیں، اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں. سب سے پہلے میں نے عربی میں لکھا اسے، اس کے بعد اس کا اردو ترجمہ ہوا، پھر ہندی ترجمہ ہوا، پھر انگلش ترجمہ ہوا. 4 زبانوں میں انٹرنیشنل پمفلٹ ہے. بخاری اور مسلم تو صحیحین ہیں. بخاری اور مسلم کے علاوہ جو احادیث کی کتابوں سے احادیث لی گئی ہیں، سب احادیث کے اوپر دور حاضر کے بڑے بڑے جو
محققین ہیں، محدثین، شیخ البانی، شیخ زبیر علی زئی، شیخ شعیب ارنوت رحمہم اللہ اجمعین، ان کی تحکیم لگی ہوئی ہے، اور کوئی بھی حدیث ایسی نہیں ہے جس کو کسی نہ کسی محدث نے صحیح نہ کہا۔ اس کے علاوہ پرانے بزرگوں کی بھی تحکیم ہے، امام حاکم کی، امام ذہبی کی، امام ترمذی کی اور ائمہ کی۔ اور یہ جو ریسرچ پیپر ہے میرے بھائیوں، یہ آلموسٹ یہ پوری سٹوری کو کور کرتا ہے، اور اس کا نام میں نے کیا رکھا ہے؟ واقعہ کربلا کا پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث۔ واقعہ کربلا کو ڈسکس کرنا اہم نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک وہاں پر آرا چلا تھا یا تیر چلے تھے، اصل چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ واقعہ ہوا کیوں، نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد صرف 50 سال گزرے اور آپ کی پوری اولاد ذبح کر دی گئی۔ یہ تو کسی پیغمبر کے ساتھ نہیں ہوا۔ یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ ہم اس کو ہلکا نہیں چھوڑ سکتے، جبکہ ہمارے پاس غدیر خم کی حدیث بھی موجود ہو۔ صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں، مولا علی کے فضائل والے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے 6228 تک نبی علیہ السلام نے اپنے آخری حج میں مدینہ شریف آتے ہوئے مکے سے واپسی پہ خم نامی گاؤں میں ایک خطبہ دیا، اونٹ کے پالان کا ممبر رکھا گیا۔ آپ علیہ السلام نے کنکلوڈنگ گفتگو کی، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے۔ پھر زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمیں ترغیب دلاتے رہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اور پھر فرمایا کہ دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ اور اس جملے کو آپ نے 3 دفعہ، لیکن امت نے بالکل الٹ کیا، نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا۔ تو یہ ایک بہت تلخ چیز ہے، اور نبی علیہ السلام ہمیں غدیر خم کے اوپر وصیت کر کے گئے ہیں، اور یہ پلیٹ فارم اللہ کے فضل سے قرآن کی توحید پہ کھڑا ہے، اور اہل بیت کے دفاع پر یہ پلیٹ فارم غدیر خم پہ ہے۔ غدیر خم کی حدیث تو بہت کم ہی بیان ہوتی، اور کئی مکتب فکر کے لوگوں کو تو اس حدیث کا پتہ ہی نہیں تھا۔ ان کو وہ ایک روایت جو ضرب تقسیم لگا کے حسن درجے تک پہنچتی ہے، المستدرک للحاکم کی، الموطا امام مالک میں بھی ہے، لیکن وہاں تو اس کی سند ہی چھوٹی ہوئی ہے، امام مالک بغیر واسطے کے روایت بیان کی ہے، پوری سند اس کی المستدرک للحاکم کے اندر، کتاب العلم چیپٹر 318 نمبر 318۔ وہ حجۃ الوداع کا خطبہ ہے کہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت، لوگ کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور مسلم شریف میں جو حجۃ الوداع کا خطبہ ہے نا، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2950، اس میں سنت کا ذکر نہیں، صرف کتاب اللہ، سنت کو ماننا، کتاب اللہ کو ماننا اس کے اندر امپلائڈ ہے۔ قرآن ہی نے ہمیں سنت کی طرف رہنمائی کی ہے نا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اصحاب لا یوم۔ تو یہ میرے بھائیوں ریسرچ پیپر میں نے جو لکھا، اس ریسرچ پیپر میں میں نے کربلا کی پوری ہسٹری، وہ جو 6 ٹاپک ہیں وہ کور کیے ہیں۔ میں ان کی ہیڈنگ صرف آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلا ٹاپک ہے منہج نبوی پر قائم خلافت راشدہ کی صحیح مدت کتنی تھی اور خلافت راشدہ کے حقیق اہل خلفائے راشدین کون؟ دوسرا ٹاپک خلیفہ راشد سے بغاوت بدعت ہے، جنگ جمل، صفین اور نہروان میں سیدنا علی کی حقانیت اور شہادت سیدنا عثمان کے اصلی اسباب، وہ جعلی اسباب نہیں کہ ایک عبداللہ بن سبا نے 40,000 صحابہ تربیت یافتہ ان کی مت مار دی آل امیہ کو بچانے۔ عبداللہ بن سبا پرسنالٹی ہے، وہ بعد میں آیا، اسے مولا علی نہیں قتل کر، اس کا مسئلہ بالکل الگ ہے۔ تیسرا ٹاپک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینہ قبل مستقبل میں ہونے والے حکومتی بگاڑ سے متعلق غیبی خبریں دے دی۔ چوتھا ٹاپک چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے فضائل کا بیان اور ان پر ممبروں سے لعنت کرنے کی بدعت کب اور کس نے ایجاد کی۔ پانچواں ٹاپک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت مل جانے کے بعد سے بتدریج امت پر کیسی ملوکیت مسلط ہوئی اور اس کا بھیانک نتیجہ کیا نکلا۔ اس میں نے صلح حسن والا بھی وہ ایشو کور کیا ہے کہ وہ بھائی شرائط پہ صلح ہوئی تھی، اس طرح نہیں ہے کہ ایویں صلح ہو گئی اور پھر معذرت کے ساتھ ان شرائط کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ اسی میں ٹاپک نہیں ہے۔ اور چھٹا ٹاپک سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کے فضائل کا بیان اور یزید ابن معاویہ کی ملوکیت میں اس کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے ذریعے مظلومانہ یہ 6 ٹاپک میں نے کور کیے ہیں۔ یہ ریسرچ پیپر آپ مفت ڈاؤن لوڈ کریں، عربی میں، اردو میں، انگلش میں، ہندی میں، ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے۔ ہارڈ کاپی آپ اس کی بالکل فری منگوا سکتے ہیں، ڈاک کا صرف آپ نے خرچہ دینا ہے، TCS کا 300 روپیہ۔ اور صرف یہ ریسرچ پیپر نہیں، اس کے ساتھ ٹوٹل 12 کا پیکج ہے، 9 ریسرچ پیپرز ہیں اور 3 اذکار کارڈ ہیں۔ 12 کا پیکج صرف 300 روپے میں، اور وہ بھی ڈاک کا خرچہ TCS کا، آپ کے گھر آ جائے گا
صبح 9 سے لے کر شام 5 بجے تک ہمارے اکیڈمی پہ آپ کال کر سکتے ہیں. اکیڈمی کا نمبر ہے +92-321-5900-162. پاکستان سے کریں گے تو 0321-5900-162 یہ اکیڈمی کا نمبر ہے. اور اس پہ واٹس ایپ اگرچہ ہے لیکن وہ انٹرٹین نہیں ہوتا, صرف کال کریں گے, نہ واٹس ایپ پہ میسج بھیجنا ہے. میسج بھی بھیجنا ہے تو آپ نے ٹیکسٹ میسج بھیجنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ کربلا والا ریسرچ پیپر اور ساتھ اس کے مزید 8 ریسرچ پیپر, یہ 9 ہوئے, اور 3 اذکار کارڈ, یہ ٹوٹل 12 کا پیکیج انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر ڈاک میں انشاءاللہ تعالیٰ ڈیلیور کیا جائے گا. اب میرے بھائیوں, یہ جو کچھ اہل حدیث کے پلیٹ فارم اور دیوبند کے پلیٹ فارم سے ہوا آل امیہ کے حق کے اندر, تو میں ان کو بھی مشورہ دوں گا کہ آپ نے جو ایک نعرہ بلند کیا تھا خلافت راشدہ حق چار یار, تو اس پہ قائم رہے. ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. ہم تو کہتے ہیں حق چار یار اور 5 تن پاک پہ قائم رہیں تو امت میں اتحاد ہو سکتا ہے. جیسے ہی آپ آل امیہ کا دفاع شروع کرتے ہیں نا, پھر حق چار یار والا مسئلہ بھی خراب ہو جاتا. اور آل امیہ میں آپ نے حضرت عثمان کو نہیں لے کے آنا, ان کے پیچھے چھپنے کی کوشش نہیں کرنی, عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے چھپنے کی کوشش نہیں کرنی. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ بنو ہاشم میں جو کافر ہیں وہ جا کر ابو لہب کے پیچھے چھپ جائیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے بہترین خاندان میں مجھے پیدا کیا. مسلم میں تو ڈیٹیل ہے کہ بنو ہاشم کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا. اب بنو ہاشم میں نبی علیہ السلام بھی ہیں اور ابو لہب بھی ہے. اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ ابو لہب کی مثال دے کے تو بنو ہاشم کی توہین شروع کر دیں, لیکن بنو ہاشم کا بینیفٹ ابو لہب کو بھی نہیں دیا جا سکتا. بالکل اس طریقے سے سیدنا عثمان کا بینیفٹ چند ایک جو ان کی اجتہادی خطائیں ہیں وہ الگ, پوری آل امیہ کو نہیں دیا جا سکتا. وہ خلیفہ راشد ہیں, ان کی اجتہادی خطاؤں پر ان کی نیکیاں اور اسلام کے لیے قربانیاں بھاری ہیں. اور پھر جب ان کی شہادت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پاک و صاف کر کے اٹھا. عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے آل امیہ کو نہیں چھپا. اسی طریقے سے بنو عباس جو ہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتے تو ہم تو حضور کے چچا عباس بن عبد المطلب کی اولاد ہیں. ہمارے باء اجداد میں تو عبداللہ ابن عباس بھی آتے ہیں جو سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے 7 صحابہ. یہ بہانے تو نہیں گھڑے جا سکتے. تو حق چار یار پہ امت کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے, بنو امیہ کے اوپر نہیں. اور جب تک بنو امیہ کنڈیم نہیں ہوگی اس وقت تک جو سنی شیعہ دراڑ ہے یہ کبھی فل نہیں ہو سکتا. اس کانٹیکسٹ میں اگر تاریخ پہ ہم جائیں تو یہ ہمارے جو مخالفین ہیں جو یعنی آل امیہ کی نوکری کر رہے ہیں ناصبی, وہ اکثر تاریخ سے حوالے لے کے آتے ہیں اور وہ بھی آدھے آدھے لے پورا پڑھیں. اب وہ آج میرا ٹاپک نہیں, کس طریقے سے ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں بےایمانی. اگر تاریخ میں یزید اور آل امیہ کے حق میں ایک بات ملتی ہے نا تو 1000 باتیں ان کے خلاف ملتی. اگر ہم نے تاریخ کی کتابوں سے حوالے پیش کرنے شروع کیے تو یہ لوگ جن لوگوں کا دفاع کر رہے ہیں نا ان کا مسلمان ہونا بھی ثابت نہیں. لیکن ہم اس گراوٹ پہ نہیں اترتے, ہم کہتے ہیں محدثین تک رہیں. یہ منصف مزاج لوگ تھے, انہوں نے اسناد کے ساتھ احادیث جمع اور انہی احادیث کے اندر انہی سندوں کے اوپر انہوں نے اپنے دور تک جو واقعات تھے وہ بیچ میں ذکر کر دیے تاکہ وہ اسلامی تاریخ بھی حدیث کی فارم میں محفوظ. اور وہی میں نے اس لیے 200 احادیث جمع کیے ہیں کربلا والے سر, اپنا ایکسپرٹ اوپینین کوئی نہیں دیا. وہ احادیث اگر کوئی کہتا ہے یہ حدیثیں بیان نہیں کرنی چاہیے تو پھر ہم اسے وہی کچھ کہیں گے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 159 اور 160 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اعوذ باللہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات, بے شک وہ لوگ جو چھپا لیتے ہیں ہماری طرف سے جو روشن دلائل ہم نے نازل کیے ہیں قرآن و سنت کی فارم میں, والہدی اور ہدایت کی باتیں, من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب, جبکہ ہم اپنی کتاب میں, کتاب سے مراد قرآن بھی اور شریعت بھی, اس کو بیان کر چکے. اولئک یلعنہم اللہ, ان پر اللہ کی لعنت, وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جو حق بات. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا, سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں, صرف توبہ نہیں, وَأَصْلَحُوا اور اپنی اصلاح, وَبَيَّنُوا اور صرف اصلاح کر کے بھی کنے نہیں بن جائیں. وہ جو چھپایا تھا نا, جو حدیثیں بیان نہیں کرنی چاہیے وہ بیان بھی کر دیں. فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ, ایسے لوگوں کی توبہ قبول ہوگی. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور میں توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا. اور اسی کو سپورٹیو حدیث ہے جامعہ ترمذی میں, سنن ابی داؤد, سنن ابن ماجہ میں, مشکات میں بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جس سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی اور وہ اس نے چھپا لی امت کے وسیع تر مفاد کے اور کہیں عوام میں کوئی بدگمانی نہ پیدا ہو جائے, سب ایک نے یہی ڈکوسلہ کیا ہوا. تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اس نے علم کی بات اگر پا لی حالانکہ اسے پتا تھی, ایسے شخص کے منہ میں قیامت والے دن آگ کی لگام ڈالی. اعوذ باللہ تعالی اللہم اجرنا من النار اللہم لا تجعلنا منہم. تو لہٰذا جو قرآن و سنت میں ہے وہ تو آپ نے بیان کرنا, پرسنل نوٹس نہیں ہے کسی. بعض کہتے ہیں نہیں جی وہ محدثین نے لکھا تھا لیکن وہ اس لیے نہیں تھا کہ عوام کو بتایا, تو پھر لکھ رہے کیوں تھے وہ؟ تو ہم نے یہ بھی ان کا پھر وسوسہ کلیئر کیا ہے کہ ہم محدثین سے خود ہی پوچھ لیتے ہیں کہ حضرت یہ آپ نے اتنی خطرناک قسم کی روایتیں کس کے لیے لکھی؟
ان کے تو دماغ میں کیڑا نہیں تھا نہ ان کو ایران سے فنڈ آتا تھا، نہ ان کو سعودیہ سے فنڈ آتا تھا، وہ کسی جنڈے پہ تو کام کر ہی نہیں تھے ہماری طرح۔ اس لیے تو ہم بھی یہ دار ارکم سجا کے کیوں بیٹھے ہیں، ہم کسی مسجد میں درس نہیں دے سکتے، اسی وجہ سے کہ ظاہر ہے ہم نے نہ چندے لینے ہیں اور نہ کسی سسٹم کو سپورٹ کرنا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے یوٹیوب کے ذریعے ایک اتنا بڑا ہمارے لیے ایک سمجھ لیں آپ ذریعہ کھول دیا، ورنہ ہم غریبوں کی آواز کس نے سننی؟ الحمدللہ۔ تو امام مسلم سے پوچھ لیتے ہیں، تو صحیح مسلم کا مقدمہ بھی امام مسلم نے لکھا، اور یہ تو ہے ہی اہل بیت سے محبت کرنے والے، ان کا نام ہی ابو الحسین ہے، بیٹے کا نام حسین رکھا۔ ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری المتوفى 261 ہجری، انہوں نے صحیح مسلم کے سٹارٹ میں اس کا مقدمہ لکھا، پریفیس، اور یہ مسلم کا حصہ ہے، یہ الگ سے نہیں ہے۔ مسلم شریف کے اندر پہلی 92 جو احادیث اور روایتیں ہیں وہ مسلم کا مقدمہ ہے، اور 93 نمبر سے کتاب الایمان شروع ہوتا ہے، جس میں پہلی حدیث جو ہے وہ حدیث جبرائیل ہے، جو جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں صحابہ کی موجودگی میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اس کا نمبر ہے 93، کتاب الایمان کی پہلی حدیث، پہلی 92 روایتیں المقدمہ ہے، جس کے اوپر یوٹیوب پہ میری ڈیٹیل ویڈیو میں نے پورا مقدمہ بھی کور کیا، اور وہ ایک کمال چیز ہے، دیکھنے والی چیز۔ اسی میں سے شروع میں انہوں نے لکھا ہے امام مسلم کہ جب شاگرد نے ان کو مشورہ دیا نا کہ سر آپ کوئی کتاب ایسی لکھ دیں کہ تاکہ ہم لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے، ہم نبی علیہ السلام کی سنت، آپ علیہ السلام کے شمائل، آپ کی زندگی کے مختلف پہلو، آپ کے افعال اور آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعلیمات کو سمجھ سکیں، تو اس پہ امام مسلم خود مسلم میں لکھتے ہیں، اے ابو اسحاق، ان کا شاگرد، جب تم نے مجھ سے اس عظیم کام کی فرمائش کی، یعنی صحیح مسلم کی تعلیف، تو میں نے سوچا کہ اگر میں اس کا ارادہ کر لوں اور یہ کام پائے تکمیل کو پہنچ جائے تو اس کا فائدہ سب سے پہلے بطور خاص مجھ ہی کو حاصل ہوگا۔ اس کے اسباب بہت ہیں، مگر ان کو ذکر کرنے سے یہ تمہیدی گفتگو لمبی ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں مجھے بھی فائدہ ہوگا اور کئی فائدے ہوں، اور آج تو امام مسلم اگر موجود ہوتے تو ہم کہتے ہیں سر واقعی دیکھیں کتنے فائدے ہوئے ہیں، ہم نے آپ کی مسلم شریف کے ذریعے ناسبیت کے جڑ اکھاڑ دی ہے، رافضیت کی جڑ اکھاڑ دی ہے، فرقہ واریت کی جڑ اکھاڑ دی ہے اللہ کے فضل سے۔ مختصر یہ کہ اس پختہ طریقے سے تھوڑی مقدار میں روایات کو تحقیق کے ساتھ مرتب کرنا زیادہ آسان اور مفید ہے بجائے بہت زیادہ روایتیں جمع کرنے کے، بطور خاص عوام الناس کے لیے۔ امام مسلم نے کیا کہا؟ میں لکھ رہا ہوں پبلک کے لیے، اور یہ کہتے ہیں پبلک میں بیان کرو تو فتنہ ہوگا، تو اس فتنے کا بانی کون ہوا؟ ان کی جرت نہیں بول جائیں۔ امام بخاری امام مسلم پہ بات کریں گے تو پھر ہم ان سے کربلا کی حدیثیں نہیں ڈسکس، پھر ہم ان سے سنیت کا مقدمہ اور سنت کی حجیت کا مقدمہ ڈسکس کریں گے، پھر ہم انہیں منکرین حدیث کہیں گے۔ یہ تو نہیں کہ رفع الیدین کی حدیثیں لینی ہے بخاری مسلم سے، اور آل امیہ کی بدماشیوں کے خلاف جو امام بخاری امام مسلم لکھ کے گئے ہیں تو اس سے آنکھیں بند کر لینی ہے نہ۔ بڑے عرصے بعد میں تھوڑا اونچا مزہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں بطور خاص عوام الناس کے لیے جنہیں احادیث کے صحیح اور ضعیف پہ ہونے کی پہچان نہیں ہوتی جب تک کہ ان کی رہنمائی نہ کوئی دوسرا کر دے، جب ایسی صورتحال ہو جو ہم نے بیان کی تو تھوڑی تعداد میں صحیح احادیث کا جمع کر دینا زیادہ مقدار میں غیر مستند روایات جمع کرنے سے زیادہ بہتر ہو۔ تو سر یہی کام تو ہم نے بھی کیا ہے امام مسلم والا، ہم نے 200 حدیثیں جمع کروا دی ہیں اور مولویوں کی ساری کتابیں فیل ہو گئی ہیں اس کے مقابلے میں۔ لوگ کہتے ہیں تجھی کہانیاں سناندے ہو، او جناب حدیثاں سناندا ہے، ان کی دی گل منی ہے، کہانی ہے اور تاریخ تو حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی ہے، بنو امیہ اور بنو عباس ان کے کوڑے تھے، ان کی تلواریں تھیں ان کے اوپر، محدثین جو ہیں وہ منصف مزاج لوگ تھے، کتابوں میں انہوں نے ایک ایک بات لکھ دی الحمدللہ۔ تو اب یہ ساری تمہیدی گفتگو، اب اس ٹاپک کی طرف، تو وہ ٹاپک بھی گھنٹوں ڈیمانڈ کرتا ہے، میں کوشش کروں گا کہ 1 گھنٹے کے اندر وہ کور انشاءاللہ۔ میرے بھائیو، مسند امام احمد میں ایک حدیث ہے جو مشکات المصابیح کے اندر موجود ہے اور ہمارے پمفلٹ میں بھی موجود ہے 5B ریسرچ پیپر سٹارٹ ہی میں۔ رازدار رسول حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی علیہ السلام کا ایک خطبہ ممبر پر سنا تھا، بعد میں آنے والے حکمرانوں سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اور یہ ہے بھی رازدار جنہیں منافقین کے نام بتائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا تم میں نبوت باقی رہے گی، یعنی میرا وجود، اور پھر جب اللہ چاہے گا مجھے اٹھا لے گا، اور پھر میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، اور وہ بھی باقی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا۔ اس کے بعد ملکن عاضن، ڈاکٹر سرار صاحب یوں کیا کرتے تھے، کاٹ کھانے والی ملوک، فریڈم آف ایکسپریشن کو غصب کرنے والی، مخالفین کو کاٹنے والی، وہ قائم ہو جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا وہ رہے گی۔ ظاہر ہے فرعون، نمرود، ان سب لوگوں کو بھی حکومتیں جو ہیں وہ اللہ نے نہیں دی ہیں نا آزمائش کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھا لے، پھر جابر حکمرانوں کا دور شروع ہو، پھر اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا وہ رہے گا، پھر اس کو بھی اٹھا لے گا، اور پھر ایک دفعہ دوبارہ سے خلافت اعلی منہاج النبوہ قائم ہو۔
یعنی امام محمد بن عبداللہ رحمہ اللہ تعالی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک تفسیر اس کی بھی کی گئی ہے یہ والی، اور ایک تفسیر اس حدیث کے راوی کا فہم یہ ہے کہ انہوں نے یہ حدیث لکھ کے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اور کہا کہ یہ جو کاٹ کھانے والی ملوکیت اور جابر حکمرانوں کے بعد آپ کی دوبارہ خلافت آئی ہے، تو مجھے لگتا ہے یہ آپ کی پیش گوئی تھی جس پہ عمر بن عبدالعزیز بڑے خوش ہوئے. تو اگر یہ بھی مان لیا جائے تو پھر بھی بنو امیہ نہیں بچتی، وہ ساروں کو پچھلا رگڑا لگا دی. اور پھر ہم کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز جو ہیں وہ پہلے مجدد اسلام کے کیوں ہیں؟ انہوں نے کون سا گند صاف کیا؟ بنو امیہ کا گند. وہ آج ٹاپک نہیں ہے، میری کئی ایک ویڈیوز پہلے ریکارڈڈ مجھے. بہرحال دوسرا فہم یہ ہے کہ یہ نبی الاسلام کا دور، اس کے بعد خلافت راشدہ کا دور، اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت جو ہے وہ بنو امیہ اور بنو عباس کا دور، 500-600 سال، جس میں سے 100 سال آلموسٹ بنو امیہ اور پھر بنو عباس اور باقی لوگ. اور یہ جو جابر حکمران ہیں جو مسلط ہو جائیں گے، یہ کلونیل پاور جو پوری دنیا کے اوپر قابض، جن کا زور 100 سال پہلے ٹوٹنا شروع ہوا، اور آج 57-58 اسلامی ملک ہیں، یہ 8 سے 100 سال پہلے نہیں تھے اتنے. اب دوبارہ سے خلافت اعلی منہاج نبوہ کی تیاریاں الحمدللہ شروع ہو چکی ہیں. اچھا، اس حدیث کے اندر تو صرف یہی ذکر تھا کہ یہ اس ترتیب کے ساتھ معاملات ہوں. اس کی ایکسپلینیشن ہے جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد کے اندر. وہاں پہ ڈیٹیل ہے کہ یہ خلافت کتنا عرصہ ہو. اس میں الفاظ ہیں میرے بعد خلافت اعلی منہاج نبوہ 30 سال تک رہے گی. حدیث روایت کرتے ہیں سیدنا سفینہ جو کہ آزاد کردہ غلام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسے مولا رسول اللہ بھی نے کہا جائے، آزاد کردہ. سعید تابعی سے پھر سفینہ کہتے ہیں کہ گن ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال. اور علی کے بھی جو 6 سال ہیں وہ 5.5 سال مولا علی کے ہیں، اور 6 مہینے سیدنا حسن وہ بھی خلافت راشدہ ہے. یہ 41 ہجری ربیع الاول میں صلح حسن ہوئی، اور ربیع الاول کے اندر تاریخ کنفرم نہیں لیکن مہینہ ربیع الاول کا تھا. نبی الاسلام کی ڈیتھ ہوئی 11 ہجری کے اندر. یہ ٹوٹل 30 سال بنتے ہیں، اور خود امام نے تیمیہ بھی مانتے ہیں کہ صلح حسن کے اوپر خلافت راشدہ ختم اور نبی الاسلام کی پیش گوئی پوری ہوئی. تو ان کا جو شاگرد ہے نا سعید تابعی، ابو داؤد کے الفاظ ہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ جو بنو امیہ کے لوگ ہیں، آل مروان، بنو زرقا، نیلی آنکھوں والے، یہ تو کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام خلیفہ ہی نہیں ہے. یہاں پہ امام ابو داؤد نے لکھا علی علیہ السلام، لیکن آپ کے مولوی نے نکال دیا ترجمے والی کتاب میں. اسلام 360 میں بھی عربی والے حصے میں ہے، اردو والے سے نہیں، اردو میں رضی اللہ عنہ. sunna.com میں عربی میں لکھا ہوا ہے، اردو میں رضی اللہ عنہ کر کے. سر یہ علماء یہود کے ہی تو کردار ہے جو یہ ادا کر رہا ہے. اور یہ امام ابو داؤد نے نہیں، صرف امام بخاری نے صحیح بخاری میں 3748 نمبر حدیث میں حسین علیہ السلام، وہاں سے بھی انہوں نے نکال دیا. عربی کتابوں میں موجود ہے، مکتبۃ الشاملہ کے اندر، اسلام 360 کے اندر دارالاسلام نے نکال دیا. اسلام 360 میں بھی آپ عربی پورشن میں دیکھیں، اردو میں کوئی نہیں ہے. 6318 نمبر حدیث میں فاطمہ اور علی کے ساتھ علیہم السلام لکھا ہوا ہے، نکال دیا انہوں نے. خیر ادھر واپس ہے. امام ابو داؤد نقل کرتے ہیں کہ جب سعید تابعی نے کہا نا کہ یہ تو بنو امیہ علی علیہ السلام کو خلیفہ ہی نہیں مانتے، چلیں اس سے یہ بھی ایک جو انہوں نے ڈھونگ رچایا تھا نا کہ جی وہ تو خلیفہ مانتے تھے، صرف وہ قصاص عثمان کی بات کر. یہ تو تابعی خود بتا رہا ہے کہ بنو امیہ تو حضرت علی کو خلیفہ ہی نہیں مانتے تھے. ابھی تو میرے پاس اس کے اندر بہت کچھ کہنے کو ہے. میں نے ریسنٹلی ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق 15 حوالے میں نے صحابہ سے لے کر بعد کے علماء تک کے دیے، وہ آپ دیکھ لیں آج وہ ٹاپک. تو حضرت سفینہ کو غصہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بنو زرقا کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا ہے جہاں سے یہ ہوا خارج کر. اور ترمذی کے الفاظ ہیں ان کی اپنی جو حکومت ہے یہ شریر ترین بادشاہت، بدترین بادشاہت ہے. یہ علی کو خلیفہ نہیں مان رہے، یہ تو خود شریر ترین بادشاہ. اچھا، اب حضرت سفینہ جو ہے نا یہ فوت ہوئے ہیں 74 ہجری کے اندر. واقعہ کربلا ہوا ہے 61 ہجری میں. ناسبی پلی یہ لیتے ہیں کہ یہ انہوں نے حضرت معاویہ کی حکومت کے بارے میں نہیں، پھر بھی پھنس جائیں گے پھر یزید کے بارے میں کہہ دیا. تو آپ تو یزید کے بھی چمچے ہیں. وہ پھر کہتے ہیں چھوٹی قربانی کر لو، بڑے کو بچا لو. لیکن سر نہیں، بڑے نے اگر کوئی کام ڈالا ہے تو وہ کیسے بچے؟ یہ حدیث صرف ترمذی ابو داؤد کے اندر موجود نہیں ہے. یہ حدیث میرے بھائی مسند ابی داؤد الطیالسی کے اندر بھی موجود، اور اس میں الفاظ یہ ہیں کہ وہ تابعی، یہ پوری حدیث اسی طریقے سے ہے، وہ تابعی جب کہتا ہے نا یہ بدترین بادشاہ ہیں، یہ وہ جب صحابی کہتے ہیں حضرت سفینہ اور 30 سال خلافت، تو وہ کہتے ہیں پھر حضرت معاویہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت معاویہ جو ہے وہ مسلمانوں کا پہلا بادشاہ ہے. یعنی انہوں نے کہا یہ خلافت راشدہ سے باہر. یہاں بھی ہمیں ایکسپوز ہو گیا کہ وہ کس کو سنگل آؤٹ کر. ابھی بھی تسلی نہ ہو تو اس کا ایک اور طریق ہے المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، اس میں الفاظ ہیں کہ یہ بنو امیہ بدترین بادشاہت ہیں اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ابن ابی. انہوں نے سب کو کہہ کے یہ بھی بتا دیا سرغم. اب اس حدیث میں حضرت سفینہ کا 74 ہجری میں فوت ہونا یزید ابن معاویہ کو یعنی بیچ میں لانے کا ذریعہ نہیں بن سکتا. انہوں نے سٹارٹ کیا ہے
41 ہجری سولہ حسن، یہ مسئلہ آپ کو کلیئر ہو گیا۔ یہ الحمدللہ ساری کی ساری احادیث میں نے اس ریسرچ پیپر کے اندر ڈالی ہوئی ہیں، انشاءاللہ ہم اپنی ویڈیو کے اندر بھی جو ہے نا وہ ڈسپلے کروا دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا اب میرے بھائیوں، یہ جو کاٹ کھانے والی ملوکیت ہے اس پہ پھر بولا جائے پھر گھنٹوں چاہیے، تو میں نمونے کے طور پر صرف 3 احادیث کور کروں گا جس سے آپ کو اوورال ڈاکٹرن کلیئر ہو اس ٹاپک۔ پہلی حدیث صحیح مسلم کے اندر کتاب الامارہ چیپٹر میں، حکمرانوں والے چیپٹر، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4776، سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوتے ہیں، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے صحابی رسول، ایک تابعی خانہ کعبہ میں انٹر ہوتا ہے، عبد الرحمن بن عبد رب الکعبہ، تو وہ سنتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص حکمرانوں کی اطاعت سے متعلق حدیث سنا، وہ چپ کر کے سنتا رہتا ہے۔ اینڈ پہ وہ پوچھتا ہے کہ حضرت کیا آپ نے یہ واقعی رسول اللہ سے یہ بات سنی تھی کہ حکمرانوں کی اطاعت اس طریقے سے ہونی چاہیے؟ ہاں، اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ کو دیکھا، میرے کانوں نے آپ کی آواز، دل نے آپ کی باتوں نے کہا اگر یہی بات ہے تو آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ بن، یہ چچا زاد لگتے تھے، عمرو بن عاص کے بیٹے ہیں نا، وہ تو ہمیں کہتا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو ناحق قتل کریں اور ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ کریں، حرام خوری بھی اور قتل و غارت، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 اس نے تلاوت کہ اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کو قتل مت کرو، اپنوں کو قتل مت کرو، اپنوں کو قتل یعنی ایک دوسرے کو، سارے مسلمان آپس میں بھائی ہیں، اور ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ مت کرو۔ اب یہ بتائیے کہ ہم اللہ کی بات مانیں یا اطاعت امیر کریں؟ اب یہ ایک صحابی کو ایک تابعی نے بہت بڑی بات کر، تو انہوں نے نہیں کہا کہ تم رافضیوں والی باتیں کر رہے، تمہیں ایران سے کوئی فنڈنگ ہوتی ہے، نہیں، تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کر لی، سوچ میں تو پڑ گئے ہوں گے میں کیا کروں، رشتہ داری تو میری نکال رہا ہے۔ پھر انہوں نے سر اٹھا کے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان باتوں میں جس میں وہ اللہ کی اطاعت کے اندر اور جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے اس میں عثمانی کرو، اور یہی ایٹیچیوڈ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ مولا علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خالق کی معصیت میں، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی اطاعت، کئی لوگ یہ بھولے بن کے پوچھ رہے ہوتے ہیں نا، میری ماں اجازت نہیں دے رہی داڑھی رکھنے کو یا نہ رکھو، تو وہ نبی علیہ السلام نے فرما دیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کے اندر مخلوق کی اطاعت نہیں ہو، اور جس بات میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوگی وہ آپ نے کام نہیں کرنا، آپ نے مخلوق کی نافرمانی۔ تو یہ ایک اوورال پورا آپ کو پکچر کلیئر کر۔ ایک اور حدیث، اچھا یہ تینوں کی تینوں حدیثیں صحیحین میں، بلکہ ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں ساری مشہور کتاب۔ دوسری حدیث صحیح بخاری میں 4108، تحکیم کے بعد جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف آتے، یہ فتح الباری میں پورا اس کا سیاق و سباق موجود ہے کہ کس موقع، تو بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت معاویہ وہاں پہ ایک خطبہ دیتے ہیں، اور سیدہ حفصہ جو حضور علیہ السلام کی زوجہ اور ہماری ماں ام المؤمنین، وہ اپنے بھائی عبداللہ بن عمر سے کہتی ہیں کہ جاؤ حضرت معاویہ آئے ہیں اور وہ خطبہ دے رہے ہیں، تم جا کے شریک ہو، یہ نہ ہو کہ تمہاری غیر موجودگی کو کچھ اور ہی سمجھ لیا کہ کچھ سازش ہو رہی ہے۔ تو وہ چلے گئے، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ جانا نہیں چاہتے تھے، ابھی بھیجنا پڑا نا، ظاہر ماں بھی تھی، ام المؤمنین ہونے کی وجہ سے وہ بڑی بہن بھی تھی۔ عبداللہ بن عمر جب وہاں پہنچے تو حضرت معاویہ نے خطبے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ تم میں سے جس کو اس امر خلافت کی خواہش ہے نا تو وہ اپنا سینگ اٹھنا سر اٹھا، میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا۔ اب یہ باتیں چپ کر کے حضرت عبداللہ بن عمر، یہاں تک تو کلیئر نہیں کہ انہوں نے کس کو یہ ٹونٹ، لیکن اسی حدیث میں آگے آتا ہے کہ حبیب بن مسلمہ تابعی کہتے ہیں کہ جب مجمع چھٹ گیا تو میں نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ حضرت آپ نے معاویہ کو اسی وقت کیوں نہیں جواب دی؟ تو پتہ چل گیا وہ کس کے باپ کو کہہ رہا ہے۔ سیدنا عمر کی توہین وہ شخص کر رہا ہے کہ جو حضرت عمر کے دور میں رومن امپائر گری، اس رومن امپائر میں شام میں انہوں نے حکومت قائم کی ہے، اور وہ محنتیں کن کی ہیں؟ حضرت عمر کی۔ جن لوگوں کو ابو بکر اور عمر کا لحاظ نہ ہو انہوں نے مولا علی کا لحاظ کہاں سے؟ سیدھی سی بات۔ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ تو کیا کہ میں اپنی گوٹ کھولوں، یوں کر کے احتبا کر کے دونوں گھٹنوں کو یوں، اور میں اسے وہیں بھرے مجمع میں جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے کہ جس نے تم دونوں باپ بیٹا ابو سفیان سے اور معاویہ سے رضی اللہ عنہما، ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے، ظاہر ہے صحابیت تو ہے، تم باپ بیٹا سے جنگ کی ہوئی ہے جب تم دونوں کافر تھے اور ہم مسلمان تھے، یعنی تم لوگ جونیئر مسلمان ہو، طلقاء ہو، فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے ہو، اور آج ہم سینئر مسلمانوں کو کہہ رہے ہو تم لوگوں کے ساتھ تو ہم جنگیں لڑ چکے ہیں، تم لوگوں کو ہم نے مار مار کے اسلام میں داخل کیا۔ ظاہر ہے کہ وہ مارے کھائی ہیں تو پھر آہستہ آہستہ ان کو ہوش ہے کہ اسلام کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ پھر عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئیں، پھر میں فتنے کے ڈر سے خاموش ہو گیا۔ بی بن مسلمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے خاموش ہو کے اپنی جان بھی بچا لی، اپنی عزت بھی۔ ایک ماموں نے دوسرے ماموں سے اپنی جان اور عزت، کہتے ہیں نا خال المومنین۔ اچھا عبداللہ بن عمر خال المومنین نہیں ہے؟ عبد الرحمن بن ابی بکر خال المومنین نہیں ہے؟ اور محمد بن ابی بکر خال المومنین نہیں ہے؟ ہمارے باقی سارے خال المومنین کو ایک خال المومنین سے تکلیفیں اٹھانی پڑی۔ تو یہ حدیث کے الفاظ بتا رہے ہیں اس وقت فریڈم آف ایکسپریشن کو کس طریقے سے
غصب کیا جاتا ہے۔ یہ جو حضرت عبداللہ بن عمر کے الفاظ ہیں نا، یہ بڑے انٹلیکچوئل ہیں، کیونکہ یہی الفاظ حضرت عمر نے بھی، اور حضرت عمر کا ویژن دیکھیں، انہوں نے پہلے یہ چیز بتا دی تھی۔ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، میں نے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہے، انٹرنیشنل نمبر ہے 1258۔ حضرت عمر نے اپنی شہادت سے کچھ عرصہ پہلے جمعے کا خطبہ دیا اور انہوں نے رسول اللہ کا ذکر کیا، پھر حضرت ابوبکر کا ذکر خیر کیا، اور پھر فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ مجھے ایک مرغے نے 3 ٹھونگے مارے، اور میں اس کی تعبیر یہ کرتا ہوں کہ ان قریب مجھے قتل کر۔ انہوں نے کہا کہ بعض لوگ مجھے مشورہ دے رہے ہیں کہ میں اپنا کسی کو جانشین مقرر کر دوں، لیکن میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے، اللہ اپنے دین کو برباد نہیں ہونے دے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر میری موت جلدی واقع ہو گئی حادثاتی طور تو میری طرف سے یہ حکم ہے کہ خلافت کا فیصلہ صرف ان 6 لوگوں میں طے ہوگا جن سے رسول اللہ اپنی وفات تک راضی رہے۔ اور بخاری میں الفاظ ہیں 3700 نمبر حدیث میں کہ خلافت کا معاملہ ان 6 بندوں سے باہر نہیں آنا۔ بخاری میں پھر نام بھی حضرت عمر نے لیے اور فرمایا علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ابی وقاص۔ ویسے ایک اور بندہ بھی تھا 7واں، کیونکہ وہ ان کا بہنوئی تھا سعید ابن زید۔ وہ سب و شتم کی حدیثیں اشرف مبشرہ والا یاد آیا جائے، سعید ابن زید، ان کا نام اس لیے نہیں لیا کہ وہ رشتہ دار تھے، ان کو چھوڑ، اور کہا میرے بیٹے عبداللہ بن عمر کو مشورے میں تم شامل کر سکتے ہو لیکن اسے خلیفہ نہ چن۔ ان 6 بندوں میں سے کسی کو چننا جن سے رسول اللہ اپنی وفات تک راضی رہے۔ تو آج ہم ہوتے تو ہم پوچھتے کہ پھر ہمیں وہ بھی بتا دیں جن سے حضور وفات کے وقت ناراض تھے۔ آپ کو تو کہنا چاہیے سب سے ہی راضی رہے، یہ کہتے ہیں نا سر، ہر چیز میں اشارے موجود ہیں۔ ابھی تو یہ بات ختم نہیں ہوئی، پھر حضرت عمر کہتے ہیں، مسلم کے الفاظ ہیں کہ اگر تم دیکھو کہ ان 6 لوگوں کی خلافت میں کوئی تام کر رہا ہے تو سمجھ لینا کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کو میں نے اسلام کی خاطر اپنے ہاتھوں سے مارا ہے، اور یہ اسلام کے دشمن اور کافر ہیں۔ ادھر عبداللہ بن عمر نے کہا نا کہ تمہیں تو ہم نے مار مار کے مسلمان کیا ہے، اور یہاں حضرت انہوں نے اپنے باپ کے الفاظ ریپیٹ کیے، تو عبداللہ بن عمر نے اپنے باپ کے مشن کو ہی آگے لے کر چلے، لیکن وہ سامنے نہیں بات کی، بعد میں کی، ظاہر ہے پھر سر حسین ابن علی اور ابن علی اور ابن عمر میں تو فرق ہوگا، ان کی نیچر جو ہے وہ ذرا پیسو تھی، ان کی ایکٹیو تھی، ایکسٹروورٹ تھے۔ تیسری حدیث بھی صحیح بخاری میں ہے 4827، اور سر یہ آپ کو میں یعنی ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ، میں یعنی امیر شام کے دور کے اندر آپ کو 2 مثالیں پیش کی، اب ان کے بالکل دور اینڈ ہونے والا ہے، چونکہ میں نے تو آنا ہے ان کے صاحبزادے کی طرف، کہ نہیں تو ناانصافی ہے کہ صاحبزادے کے پیچھے باقیوں کو چھپا دیا جائے، یہ کام تو ہم نہیں کر سکتے۔ 4827 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، اور یہ حدیث المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے، یہ حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر بھی موجود ہے، اور یہ حدیث تفسیر ابن کثیر کے اندر سورۃ الاحقاف پارہ نمبر 26 آیت نمبر 17 نمبر کی آیت کے کانٹیکسٹ میں اس کے سارے طرق جمع ہیں مختلف کتابوں سے، اور فتح الباری میں بھی ابن حجر اسقلانی نے صحیح بخاری 4827 نمبر کے انڈر وہ سارے کے سارے طرق جمع کیے ہیں جو میں اب بیان کرنے لگوں۔ پہلے صرف میں بخاری کے الفاظ بتاتا ہوں، پھر باقی کتاب۔ بخاری کے الفاظ ہیں کہ مروان بن حکم جو کہ حضرت معاویہ کی طرف سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھا حجاز کا، اس نے مسجد نبوی میں خطبہ دیتے ہوئے حضرت معاویہ کے بیٹے یزید کا ذکر خیر کرنا شروع، اور اس میں حدیث کے الفاظ ہیں تاکہ حضرت معاویہ کے بعد اس کی بیعت پہ لوگوں کو آمادہ کی، وہی جو ہمارے حکمران بھی کرتے ہیں امت کے وسیع تر مفاد میں، میرے عزیز ہم وطنوں، وہ ساری باتیں وہی والی۔ اور انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ہمارے امیر المومنین کو یہ بات سجھائی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ۔ تو بخاری کے الفاظ ہیں وہاں پہ عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے کھڑے ہوئے، اور یہ وہ بیٹا ہے جو حضرت عائشہ کا سگا بھائی ہے، اس اعتبار سے کہ باپ اور ماں بھی کامن ہے۔ اور امام بخاری ذرا شریف النفس آدمی تھے، انہوں نے صرف اتنا لکھا کہ عبد الرحمن بن ابی بکر کھڑا ہوا اور انہوں نے کچھ کہہ دیا، وہ کیا کہا وہ ہم آپ کو بعد میں بتا۔ آگے بخاری کے الفاظ چلتے ہیں کہ مروان بن حکم نے کہا پکڑو اس کو، پتہ چل گیا کوئی چوبے والی بات کی، تو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جو ہے وہ چونکہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، فوراً سے حجرہ عائشہ میں داخل ہو گئے اپنی بہن کے پاس۔ تو اب ظاہر ہے کہ سیدہ عائشہ کی تو کوئی تو اس طریقے سے نہیں کر سکتا تھا، اس کا غصہ نہیں ٹھنڈا ہوا۔ مروان بن حکم نے باہر سے ہی کہا کہ او ابو بکر کے بیٹے، وہ تیرے بارے میں قرآن میں آیت نازل ہوئی ہے سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 7 کہ یہ کہتا ہے کہ میرے ماں باپ مجھے کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو یہ تو اگلے لوگوں کی سٹوریاں ہیں، ابو بکر کے بیٹے تو ہی ہے، یہ تو ہی وہ کافر ہے جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، نعوذ باللہ۔ اسی لیے سورہ احقاف کی تفسیر میں ابن کثیر کو یہ حدیث لانی پڑی، اور امام بخاری نے بھی سورہ احقاف کی تفسیر والا جو چیپٹر ہے نا اس کے اندر یہ حدیث لی۔ یہ کہتے ہیں شان نزول بتائیں، اے لو لبو شان نزول، شان نزول کا تمہیں بڑا شوق ہے نا،
آگے پیچھے سیاق کو سباق بھی بتائیں، سلف کا فام بھی بتائیں، فام لے لو سارے۔ تو بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت عائشہ کو غصہ آیا، انہوں نے اندر سے کہا کہ آل ابی بکر کے بارے میں کوئی آیت قرآن کی نازل نہیں ہوئی سوائے جو میری برات میں سورۃ النور نازل ہوئی جب جھوٹی تو بخاری کی حدیث ختم۔ لیکن یہ حدیث المستدرک للحاکم میں، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر، طبرانی کے اندر اور فتح الباری میں شرح میں یہ ساری ابن حجر نے جمع کی، اور سب سے بڑھ کر آپ ہر بندے کے پاس تفسیر ابن کثیر سافٹ کاپی آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، موجود ہے۔ سورہ احقاف پارہ نمبر 26 آیت نمبر 17 کی تفسیر میں انہوں نے سارے طرق ایک جگہ جمع کر دیے، کوئی آپ کو ڈھونڈنے نہیں پڑنے۔ تو اب آپ فیلنگ دا بلینک سنیں۔ وہ جو ہے نا کہ مروان نے جو خطبہ دیا تو اس خطبے میں یہ بھی الفاظ تھے کہ ہمارا امیر المومنین اپنے بیٹے کو بنانا چاہتا ہے، تو ابو بکر نے بھی تو عمر کو بنایا ہی تھا نا، تو حضرت عمر کو ابو بکر کے بیٹے تھے، تو پھر ظاہر ہے کہ ابو بکر کے بیٹے کو تو غصہ آنا تھا نا کہ نام تو میرے باپ کا لے رہا ہے اور مثال کتنی غلط فٹ کر رہا ہے۔ تو وہ کھڑے ہو گئے۔ امام بخاری نے کہا کچھ کہا، باقی کتابوں میں پھر حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، حاکم میں، سنن نسائی الکبریٰ میں، کہ انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ سیدھا سیدھا کہا کہ تیرا امیر المومنین کیسر و کسرا، رومنز اور پرشین امپائر کے جو بادشاہ اور شہنشاہ تھے نا، وہ ملوکیت ان کے طریقے پہ چلنا چاہتا ہے، ابو بکر عمر کے طریقے، ورنہ تو ابو بکر کا طریقہ یہی والا تھا تو پھر عبد الرحمن بن ابی بکر بیٹھا ہوتا نا خلافت کے اوپر، اور حضرت عمر کا طریقہ ہوتا تو عبداللہ بن عمر بیٹھا ہوتا رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام۔ اس پہ ان کا پکڑو اس کو، اور پھر آگے آتا ہے کہ حضرت عائشہ نے حجرے سے کہا اسکت، خاموش ہو جا، اور وہ جو بخاری کے الفاظ ہیں جی آل ابی بکر کے بارے میں سورہ نور کی آیات نازل ہوئی ہیں۔ آگے ان کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت پھر عائشہ کا غصہ نہیں ٹھنڈا، انہوں نے کہا ہاں تیرے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جب تو اپنے باپ کی پشت میں تھا کہ حکم پر لعنت، اس کی اولاد پر لعنت، تو اسی حکم کا بیٹا ہے نا مروان بن حکم، تو اسی لعنت کا ٹکڑا ہے اپنے باپ کی، تم باپ بیٹا پہ تو رسول اللہ نے لعنت کی ہوئی، اور ان کو مدینہ بدر کر دیا تھا نبی علیہ السلام نے۔ حضرت عثمان کے رشتہ دار تھے، پورا زور لگایا، حضرت ابوبکر حضرت عمر نہیں مانے۔ جب حضرت عثمان خلیفہ بنے تو انہوں نے حسن سلوک کی وجہ سے ان کو لے آئے، اور پھر یہی باپ بیٹا حضرت عثمان کی شہادت کا سبب یہی مروان بنا، پھر حتیٰ کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ بھی کر دیا، اور اس پہ ترہ وہ فدق بھی اس کے حوالے کر دیا۔ دیکھیں نا جی، وہ پھر ایشوز تو پھر آگے ملٹی پلائی ہوتے ہیں نا۔ بہرحال آج کی ڈیٹ میں سمجھتا ہوں سیدنا عثمان کی مظلومانہ شہادت ان کی اجتہادی خطاؤں کا کفارہ ہے انشاءاللہ، اللہ کے حضور وہ پاک صاف ہو کے، کیونکہ ان کی نیکیاں ان کی اجتہادی غلطیوں پر بھاری۔ یہ اجتہادی غلطیاں میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، کسی کو شاید یہ برا لگ رہا ہو کہ جی اجتہادی غلطی کیوں کہہ رہا ہے، اس لیے کہ اوورآل ان کا جو ٹانس ہے نا وہ ریلیجن کو سپورٹ کر، اگر وہ نہ ہوتا تو میں اس کو پھر فاش غلطی کا لفظ لیکن میں نہیں بول۔ اس حدیث کے اندر یہ لعنت کے الفاظ، بلکہ مسند ابی یعلا کے اندر اس کو سپورٹیو ایک حدیث ہے کہ حسن و حسین بیٹھے ہوئے تھے علیہم السلام، اور مروان مدینہ کا حاکم خطبہ دے، اور اس نے اس میں کہا کہ اہل بیت تو ہے ہی لعنتی لوگ۔ حضرت حسین سے پھر صبر ہوتا تھا، انہوں نے کہا ہم تو لعنتی نہیں ہیں، ہمارے شان میں تو قرآن میں آیات ہیں، البتہ تو اور تیرے باپ کے اوپر نبی علیہ السلام نے لعنت۔ تو یہ جو روایتیں ہیں نا، اس کو سپورٹیو کئی ایک روایتیں ہیں کہ یہ لعنتی، لعنت عربی میں کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور لو، یا اس کو آپ ہماری زبان میں کہتے ہیں منوس، نحست پہ ہی جنا۔ یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ کہتے ہیں نا جی وہ یعنی بڑا مشورہ ہوا، یہ وہ جی اتنے صحابہ نے بیعت کر لی تھی، یہ کس طریقے سے یہ تحفہ مسلط ہوا ہے۔ کئی ایک ٹاپکس ہیں، میں اس کو پھر اب کنکلوژن کی طرف لے کے آتا ہوں۔ ایک کتاب ہے امام ابن ابی عاصم کی، پہلے 300 سال میں حدیث کی کتاب ہے کتاب الاوائل، جس میں انہوں نے وہ ساری حدیثیں جمع کی ہیں اور روایت، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں پہلے کام کون کون سے۔ وہ ترمذی کی روایت لے کے آئے ہیں، اس کے اندر اپنی سند سے، امام ترمذی کے تو وہ محتاج نہیں سی کیونکہ ان کے زمانے کے ہیں، کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا۔ کتاب الاوائل وہ کتاب جس میں اول جو کام ہوئے ہیں وہ سارے جمع ہوئے، اسی میں وہ حدیث لے کے آئے کہ سب سے پہلے بیٹھ کے خطبہ دیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اسی میں لے کے آئے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا پہلا شخص جو میری سنت کو بدل دے گا بنو امیہ سے۔ اب شیخ زبیر صاحب نے اپنی زندگی میں پورا زور لگایا کہ وہ اس حدیث کو فٹ کریں یزید بن معاویہ پہ، لیکن میں ان کے ساتھ ایگری نہیں کر اس حوالے۔ شیخ البانی نے بہرحال اس کو جس پہ فٹ ہوتی تھی اسی پہ، شیخ البانی نے یہ حدیث لی سلسلہ حدیث صحیحہ میں، اس کی وجہ سے یہ حدیث انٹرنیشنل ہو گئی۔ کتاب الاوائل کو تو چند لوگ جانتے ہیں، لیکن سلسلہ حدیث صحیحہ تو سارے لوگ جانتے ہیں۔ اس میں یہ حدیث شیخ البانی لے کے آئے تو اس کے اندر پھر انہوں نے کمنٹس کیے کہ اس شخص سے مراد وہ شخص ہو سکتا ہے جس نے خلافت کے انتخاب کے طریقے کو بدل اور اسے ملوکیت بنا۔ کون ہوا؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام نہیں لکھا، لیکن انہوں نے اشارہ چھوڑ دیا کہ کس نے سنت کا طریقہ۔ اچھا، انہی چیزوں کو سپورٹیو پھر کئی ایک حدیثیں ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 پیالے لیے، ایک تو میں نے تمہیں ظاہر کر دیا یعنی شریعت کا علم، دوسرا اگر میں تمہارے سامنے ذکر کروں تو میری شہرک کاٹ دی جائے۔ وہ صوفیاء کہتے ہیں وہ علم لدنی تھا، تو حضرت ابو ہریرہ تو کسی سلسلے میں نہیں آتے، کو بات وہ کریں کو فٹ بھی بیٹھتی ہو، پھر آپ کے تو تصوف کے سلسلے وہاں سے جانے، وہ حضرت ابو ہریرہ نے خود بتا دیے کہ وہ کون سی، ان کا تعلق
دین کے افعال کے ساتھ نہیں تھا بلکہ شخصیات کے ساتھ تھا. جس طرح حذیفہ ابن یمان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ منافقین کے نام بتائے تھے. کن منافقین کے؟ جو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جنہوں نے نبی الاسلام کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا تھا غزوہ تبوک سے واپسی پہ، جن کے بارے میں وہ مسلم کی اسی حدیث 7035 میں کہ میرے صحابہ میں 12 منافقین ہیں، ان میں 8 ایسے ہیں ان کی پشت کے اوپر ایک دوبیلا پھوڑا نکلے گا اور اس سے ان کی موت ہوگی. جو میں نے نہیں آپ کو بتانا کہ کس کس کی موت دوبیلا پھوڑے سے، یہ اپنے علماء سے پوچھ کے چلیں. تو اس بخاری کے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں دوسرا میں ظاہر کر دوں تو میری گردن کاٹ. اب اس کی ایکسپلینیشن صحیح بخاری کے اندر ہی موجود ہے. تابعی کہتے ہیں سعید بن عمرو، وہ کہتے ہیں میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مروان بن حکم، یہ دونوں مسجد نبوی میں، کیونکہ مروان بن حکم گورنر تھا اور جب کبھی وہ جاتا تھا تو حضرت ابو ہریرہ کو اپنی جگہ نا گورنر مقرر کر کے جاتا تھا. لیکن یہ نہیں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ان کے کوئی اعلی کار بنے تھے، وہ سچائی کرتے تھے. میرا پچھلے دنوں ایک کلپ ریکارڈ ہوا ہے انس بن مالک شیعہ، آپ دیکھ لیں، اس میں میں نے انس بن مالک اور ابو ہریرہ کا دفاع کیا. تو وہ کہتا ہے کہ جی میں بیٹھا ہوا تھا، مروان بن حکم، حضرت ابو ہریرہ بھی. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا مجھے صادق اور مصدوق نے یہ فرمایا تھا، سچے نے اور جس کی تصدیق کی، کہ میری امت کی ہلاکت خاندان قریش کے نوجوان لڑکوں کے ہاتھ. اب وہ ڈائریکٹ تو نہیں کہہ سکتے تھے بنو امیہ یا بنو مروان. مسند ابی یعلا کے اندر موجود ہے حدیث، حضرت ابو ہریرہ ہی روایت کر رہے ہیں کہ نبی الاسلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے خواب دیکھا، بنو حکم کے جو بندر ہیں وہ میرے ممبر کے اوپر کود رہے ہیں اور پھر وفات تک حضور کو مسکراتے ہوئے نہیں، یعنی آپ اتنے دکھی، آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے ممبر پہ یہ مسلط ہو جائیں گے. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ یہ بنو قریش ہیں، ان کے ہاتھوں اس امت کی تباہی ہونے والی ہے. یہ سن کر مروان کہنے لگا ان چھوکروں پر اللہ کی لعنت ہو، حالانکہ وہ خود بھی تھا. تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اگر میں چاہوں تو میں بنو فلاں اور بنو فلاں کا نام لے کر بتا سکتا ہوں کہ وہ کون ہے. ظاہر ہے وہی تھا نا حکمران. تو اب وہ نام لیتے تو پھر حضرت ابو ہریرہ بھی شہادت کے درجے پہ پہنچتے نا، تو وہ انہوں نے آخری درجہ اڈاپٹ کیا. تو یہ جائز ہے. یہ بعض لوگ جو تان کرتے ہیں نا حضرت ابو ہریرہ کے اوپر، بھئی آپ حضرت ابو ہریرہ کو حسین بن علی تو نہ سمجھیں. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ برائی کو ہو سکے تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے، نہیں تو کم از کم دل میں برا. تو یہ حضرت ابو ہریرہ درمیان کے درجے میں تھے، زبان سے بھی کچھ بیان کیا اور دل میں تو ظاہر ان کو برا سمجھتے تھے. تو کہتے ہیں میں چاہوں تو فلاں فلاں بتا سکتا ہوں. راوی حدیث کہتے ہیں جب وہ لوگ شام کے حکمران بن گئے تو میں اپنے دادا اس سعید تابعی کے ساتھ بنو مروان کے پاس جایا کرتا تھا. تو میرے دادا جان جب ان کم عمر لڑکوں کو حکمران دیکھتے تھے تو کہتے تھے مجھے لگتا ہے یہ وہی لڑکے ہیں جن کا ذکر حضرت ابو ہریرہ کیا کرتے تھے. اچھا اسی حدیث کے اندر موجود ہے، وہ حدیث کا راوی کہہ رہا ہے اور آپ بہتر جانتے تھے، یعنی وہ ان کا پوتا کہتا ہے سعید تابعی بہتر جانتے تھے کہ یہی وہ لوگ. اسی کو سپورٹیو حدیث صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام نے فرمایا تھا کہ قریش کا یہ قبیلہ میری امت کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. قریش کا قبیلہ کون سا؟ بنو امیہ. تو نبی الاسلام سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں امت کو یہ حکم دیتا ہوں کاش میری امت ان سے الگ رہے، اس سسٹم کا حصہ نہ بنے. لیکن یہ امت کی بدقسمتی ہے کہ اس سسٹم کا حصہ بنی. تو یہ میرے بھائیوں آپ کو یعنی یہ پتہ چل گیا یہ لونڈے کون تھے، یہ بنو امیہ ہی کے. ایون یہ جو ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں انہی احادیث کی شرح کے اندر لکھا ہے کہ ان لونڈوں میں پہلا لونڈا جو ہے وہ یزید ابن معاویہ. اب میرے بھائیوں اس کو میں کنکلوڈ کرتا ہوں. آخر میں یزید ابن معاویہ کے دفاع کے اندر جو وہ باتیں کرتے ہیں اور اس کے کچھ کالے کرتوت، 3 کالے کرتوت اس کے بتاؤں گا اور 7 دوزخ کے دروازوں کی نسبت سے. ہجر میں ہے نا کہ دوزخ کے دروازے 7 جھوٹے دفاع جو بڑے بڑے کیے جاتے ہیں نا یزید کے بارے میں، وہ میں مختصراً کور کروں گا، اگرچہ میں پہلے کر چکا ہوں. اچھا میں یہاں پہ آپ کو ضمناً بتا دوں کربلا کو آپ نے سمجھنا ہے تو 20 گھنٹے کم از کم، یا آپ ڈائریکٹ اس پمفلٹ کو آپ پڑھ لیں. میری 3 نشستیں ضرور دیکھیں، مجلس نمبر 28، مجلس نمبر 63 اور مجلس نمبر 80. یہ 3 مجالس آپ دیکھ لیں. اور چوتھا ایک لیکچر ہے جس میں 100 کوسچنز ہیں، علی الاحسن نقوی نے مجھ سے 1 to 1 کیے ہیں، 157A. تو یہ آپ کو سارے معاملات انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر. اور یہ نہ سمجھیے گا یہ کوئی آج کا موضوع ہے، یہ شروع سے ہمارے ائمہ ڈسکس کرتے رہے ہیں. المصنف ابن ابی شیبہ میں باقاعدہ آخری چیپٹر ہے جنگ جمل صفین اور نہروان کے اوپر، الگ سے چیپٹرز موجود ہیں. یہ کہتے ہیں نا سلف کا فہم دکھائیں کہ اس کو موضوع بنایا ہو. بھائی امام ابن ابی شیبہ جو بخاری مسلم کے استاد ہیں اور مسلم میں 1500 حدیثیں ابن ابی شیبہ سے لی ہیں امام، انہوں نے چیپٹر باندھے ہیں جنگ جمل صفین اور نہروان کے اوپر، اور وہ چیپٹر ہم نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کیا ہوا ہے سرچ پیپر نمبر 5C کے عنوان سے. وہ آپ دیکھ سکتے ہیں 187 احادیث اور آثار اس میں جمع کیے ہیں. اور یزید کے اوپر تو چند بڑے محدثین میں سے محدث جن کی ابن تیمیہ بھی تعریف کرتے ہیں. اگر ابن تیمیہ کسی کو سنی مان رہا ہے تو اب سنیت کا سرٹیفکیٹ تو اور کسی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور امام مان رہا ہے، ابن کثیر بھی، امام زاہبی بھی.
وہ ہیں امام ابن جوزی المتوفا 597 ہجری. یہ شیخ عبد القادر جیلانی المتوفا 561 ہجری کے شاگرد بھی ابن جوزی, اور یہ فوت ہوئے 597. انہوں نے کتاب لکھی ہے الرد علی المتعصب العنید المانع من ذم یزید. یہ اس سرکش اور ضدی کا رد ہے جو یزید کی مذمت کرنے کو منع کرتا ہے. ان کے زمانے میں ایک ناصبی تھا عبد المغیث, تو اس کے رد میں ابن جوزی نے ایک کتاب لکھی. الحمدللہ اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے. کئی سال پہلے ہماری ویب سائٹ کے اوپر بکس والے پورشن میں ادر بکس میں آپ جائیں تو 9 نمبر پہ یہ بک ہے, ڈاؤن لوڈ کریں. 160 پیجز ہیں, اردو میں ترجمہ ہوا ہے, دیوبندیوں نے کیا ہے, شاہ نفیس اکیڈمی سے شائع ہوا ہے. اور وہ شاہ نفیس رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے حسینی منہج کے تھے, جن کی ہم نے منقبت بھی ابو بکر عمر عثمان و علی کی شان میں پڑھوائی تھی. انہوں نے اس کا ترجمہ کروایا تھا. پی ڈی ایف آپ کو مل جائے گا. 160 صفحے ہیں, اس میں سے پہلے 80 صفحے تمہیدن ہیں. یزید کو پورے کا پورا انہوں نے احادیث کی کتابوں میں ننگا کیا ہے, اور اگلے جو 80 صفحے ہیں وہ کتاب کا ترجمہ ہے. اور یقین کریں وہ آپ پڑھیں, انہوں نے کوئی لحاظ نہیں کیا ابن جوزی نے, حتیٰ کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے جو یزید کو چھپایا جاتا تھا, انہوں نے اس کے اوپر بھی اپنا قلم نہیں روکا, اور انہوں نے بڑے سخت باتیں کی ہیں جو میں یہاں کرنے کی ضرورت نہیں سمجھ. وہ لوگ کہتے تھے نا جی ان کے بارے میں ہادی اور مادی والی روایت ہے, حالانکہ وہ روایت ہی فٹ نہیں بیٹھتی. میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی دیکھ, حضرت معاویہ ہادی اور مادی تھے. تو اس پہ پھر ابن جوزی نے کامنٹس کیے ہیں کہ اس کے پیچھے تم یہ کہو گے وہ جو کچھ کریں گے وہ ٹھیک ہوگا, اور پھر ضروری نہیں ہوتا کہ نبی علیہ السلام جو بھی دعا کریں وہ قبول ہو. وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے, وہ آپ پڑھ لیں ابن جوزی. اور اس کتاب کی تعریف ابن تیمیہ نے بھی کی, ابن کثیر نے بھی کی ہے کہ یہ یزیدیوں کے رد میں, ناصبیوں کے رد میں یہ کتاب بڑی زبردست ہے. تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ہارڈ کاپی اس کی آپ کو نہیں ملے گی کیونکہ انہوں نے چھاپنا بند کر دی ہے. ظاہر ہے اس طرح یہ عام کتابیں بکنے والی نہیں ہے, تو ہماری ویڈیوز کی برکت سے اب عام ہو رہا ہے. ویسے سافٹ کاپی آپ ڈاؤن لوڈ کریں, اور ہمارا ریسرچ پیپر تو اس سے بہت اوپر ہے اللہ کے فضل سے, کیونکہ یہ تو پوری ڈاکٹرن کو کور کرتا ہے. وہ ابن جوزی کی کتاب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. باقی میں نے اس پمفلٹ کے اندر بھی کور کیا ہے کہ 3 اس کے سیاہ کارنامے جو بڑے بڑے جو تاریخ کی کتابوں میں نہیں, بخاری مسلم کے اندر رپورٹ ہوا. پہلا, خانہ کعبہ کے اوپر حملہ عبداللہ بن زبیر کو شہید کرنے کے لیے. کامیاب تو نہیں ہوا, بعد میں وہ شہید ہوئے عبد الملک مروان کے دور کے اندر. لیکن یہ غلاف کعبہ کا شہید ہونا, یزید ابن معاویہ کے دور کے اندر خانہ کعبے پہ حملہ کر کے اس کی حرمت کو پامال کرنا, یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے 3245. دوسرا واقعہ ہرہ, کیونکہ جب سیدنا حسین شہید کر دیے گئے تو اہل مدینہ نے بیعت یزید کی توڑ دی. انہوں نے کہا اب کون سا خیر باقی رہ گیا. اس کے ریونج میں یزید نے چڑھائی کر دی مدینے کے اوپر. جو یہ کہتے ہیں جی وہ یہ تاریخی باتیں ہیں جی 600 صحابیات جو ہیں وہ نعوذ باللہ ان کے ساتھ بدکاری ہوئی اور صحابہ قتل ہوئے, مسجد نبی میں گھوڑے باندھے گئے, اس کو تو چھوڑ دیں سر, آپ انکار کریں واقعہ ہرہ ہوا ہی نہیں ہے. پھر ہم آپ کو کہیں گے بخاری مسلم میں واقعہ ہرہ موجود. بخاری میں یہ حدیث 2601 2959 4024 4906, مسلم 3339 3319 3323 سے جو ہے ٹیٹرا 3 تک, جس میں یعنی اہل مدینہ سے ریلیٹڈ احادیث بھی موجود ہیں کہ جو اہل مدینہ کو ڈرائے گا دھمکائے گا اس پہ اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. مدینے میں بدعت جاری کرے گا اس پہ اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. اللہ تعالیٰ نہ اس کو کوئی فرض قبول کرے گا قیامت والے دن, نہ کوئی نفل قبول کرے گا. واقعہ ہرہ کا ذکر موجود ہے, یزید نے قتل عام. اور یہ واقعہ ہرہ اتنا سینسٹیو واقعہ ہے کہ اس کے اوپر پردہ ڈالا نہیں جا سکتا. کہتے ہیں سلف کا فہم یہی وہ واقعہ ہے جس کی وجہ سے امام احمد بن حنبل نے یزید کے اوپر بڑے سخت کامنٹس کیے, کیونکہ اس میں تو کئی صحابہ شہید. وہی ابن جوزی کی کتاب کے اندر پوری سند کے ساتھ امام ابن جوزی نے الرد علی المتعصب العنید المانع من ذم یزید میں احمد بن حنبل کا قول نقل کیا, اور شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی کتاب سے حوالہ لیا ہے. بلکہ میری ویڈیو میں انہوں نے 1 to 1 مجھے پڑھ کے بھی بتایا تھا, اس وقت صرف عربی میں کتاب. ابن جوزی نے اس کتاب میں نقل کیا ہے کہ امام اہل سنت احمد بن حنبل المتوفا 241 ہجری نے اپنے شاگرد سے فرمایا ابن یحییٰ کو, جب اس نے یزید ابن معاویہ کے بارے میں پوچھا تو احمد بن حنبل کہنے لگے یزید وہی ہے جس نے مدینے والوں کے ساتھ وہ کرتوت کیے جو اس نے کیے. میں نے پوچھا اس نے کیا کیا؟ فرمایا اس نے مدینے کو لوٹا. میں نے پوچھا کیا ہم یزید سے کوئی حدیث لے سکتے ہیں؟ فرمایا یزید سے حدیث مت بیان کرو, اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ یزید سے کوئی ایک حدیث بھی بیان کرے. میں نے پوچھا جب یزید نے یہ سب حرکتیں کی تھی تو اس کا ساتھ کس نے دیا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا اہل شام نے. یہ کہتے ہیں جی کوفی تھے حضرت حسین کو شہید کرنے. بھائی وہ کوفہ کے اگر الفاظ بخاری میں آتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ جب ان سے مکھی اور مچھر کا مسئلہ پوچھا گیا, انہوں نے کہا تم لوگ
یہ بات کرتے ہو تم نے تو حسین ابن علی کو شہید کر دیا، جن کے بارے میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا تھا کہ حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں، بخاری میں حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ کوفیوں کو انہوں نے کہا۔ سر ظاہر ہے کہ کوفی انڈر کس کے تھے؟ آج اگر کوئی کہتا ہے پنجاب پولیس تو گورنمنٹ آف پاکستان کے انڈر ہے نا، یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ پنجاب پولیس کا پرائم منسٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو کوفہ ایک صوبہ تھا شام کا، تو ڈائریکٹ عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر کس نے لگایا ہوا تھا؟ یزید ابن معاویہ نے۔ کہتے ہیں جی وہ پتہ ہی نہیں چلا جی، وہ مار دیا، بعد میں یزید بہت پچھتایا۔ اچھا جی پچھتایا، پھر اس نے عبید کو قتل کروا دیا قصاصاً، اس کو گورنری سے ہٹا دیا؟ نہیں۔ اور یہ تو بخاری کے اندر ہے، یہ تیسرا سیاہ کارنامہ جو قتل حسین والا ہے، کربلا کا ذکر کہتے ہیں جی بتائیں تو یہ بخاری کے اندر 3748 نمبر حدیث، جس میں حسین علیہ السلام برأس الحسین امام بخاری نے لکھا ہے، جو انہوں نے عربی میں رکھا اور اردو سے ترجمے سے ہی نکال دیا۔ اسلام 360 میں بھی عربی میں لکھا ہے حسین علیہ السلام، اردو میں رضی اللہ عنہ کر دیا ہے۔ sunna.com پہ لکھا ہے علیہ السلام عربی میں، اردو میں رضی اللہ عنہ۔ تو یہ بخاری میں کربلا کا ذکر اس حوالے سے موجود ہے، ترمذی میں بھی ہے، ترمذی میں 3778 ہے۔ جب حسین ابن علی کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے تشت میں لایا گیا، اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں جن لوگوں نے حسین ابن علی کے ساتھ۔ اور دیکھیں ہمارے وہ اہل حدیث حضرات یہ حدیث لکھ کے نیچے شرح کیا کر رہے ہیں، اس حدیث کے الفاظ سنیں کیا ہیں کہ جی جب سر کاٹ کے رکھا گیا تو وہ چھڑی سے کریدنے لگا، تو انس ابن مالک وہاں تھے، انہوں نے کہا جب اس نے حسن میں کوئی بات کی، انس ابن مالک نے کہا کہ حسین ابن علی سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کے ہم، اور اس میں الفاظ ہیں کہ اس وقت حسین کی داڑھی اور سر کے بالوں وسما کی بوٹی سے رنگا ہوا کالے رنگ، ظاہر حضور علیہ السلام کی بھی داڑھی وفات تک کالی رہی ہے، تو حضرت حسین کی تو نہیں رہی وہ رنگ۔ اس کی شرح اہل حدیث نے نیچے کی ہے کہ یہ وسما ایک بوٹی ہے جو بالکل کالا تو نہیں کرتی، ڈارک براؤن کرتی ہے، حالانکہ یہ بھی غلط لکھا ہے، وہ کالا کرتی ہے۔ یہ شرح ہوئی ہے، اور جو اوپر اتنی بڑی بات لکھی ہے کہ حسین کا سر کاٹا گیا چھڑیے او چھوڑیے اے شرح پیوں اینو شرح کہنا چاہیے تائی تو اڑے اللہ نے سانو چھڑ دیتا ہمو اے شرح ہو رہی ہے۔ اچھا جی یہ جو حدیث ہے نا جی بخاری کی، اس میں کربلا کا ذکر ہو گیا۔ اسی طریقے سے بخاری میں اور مسلم میں ایک حدیث ہے کہ جب امام سجاد جو ہے، امام زین العابدین شام سے واپس آئے مدینہ شریف، تو مسور بن مخرمہ کہتے ہیں میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ آپ کے پاس جو رسول اللہ کی تلوار ہے، جو نبی علیہ السلام کے بعد حضرت علی کے پاس آئی، پھر مولا حسن کے پاس، پھر حسین علیہ السلام کے پاس، کربلا میں حضرت حسین وہ تلوار پکڑے ہوئے، تو یہ تلوار آپ مجھے دے دیں، مجھے شک ہے کہ یہ لوگ آپ سے کون بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ بنو امیہ، میں اپنی جان سے بڑھ کے اس کی حفاظت کروں گا، بل وہ امام زین العابدین نے ان کو نہیں دی۔ تو اس میں تو یہ یعنی ذکر موجود ہے، کہتے ہیں نہیں ذکر کدھر ہے؟ یہ 3 سیاہ کارنامے اور وہ جو جہنم کے 7 دروازوں کی نسبت سے 7 جھوٹے دفاع جو کرتے ہیں، وہ بھی میں آپ کو موٹے موٹے اس میں کور کر دیتا ہوں تاکہ یہ ایک جگہ ریکارڈنگ میں آ جائے۔ پہلا جھوٹا دفاع کرتے ہیں جی وہ قسطنطینیہ کی بشارت فٹ ہوتی ہے، یہ تو ہم نے اس کے ساتھ جو کر دی ہے، لاکھوں لوگوں نے میرا کلپ دیکھا ہے، کیا یزید جنتی لشکر میں شامل تھا؟ حدیث کی کتابوں سے بتایا کہ یہ بخاری میں جو حدیث ہے یہ تو آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ پیش کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میری امت کا پہلا لشکر جو کیسر روم کے شہر پہ حملہ کرے گا ان کی بخشش ہو۔ اس میں تو قسطنطینیہ کا ذکر ہی کوئی نہیں۔ کیسر روم کا شہر نبی علیہ السلام کے زمانے میں حمص تھا، اور وہاں پہ حملہ کیا ابو عبیدہ ابن جراح۔ اگر کوئی اسے قسطنطینیہ بھی مانتا ہے، یا اردو میں قسطنطنیہ یا انگلش میں کانسٹنٹائن نوبل، تو تب بھی یہ پہلا حملہ تو ہے نہیں تھا، کیونکہ اسی حدیث میں نا وہ کہتے ہیں جی وہ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، اسی حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ وہ ابو ایوب انصاری بھی اس لشکر میں موجود تھے اور اسی لشکر میں وہ فوت ہو گئے، اور جو کہتے ہیں یزید نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ تو ظاہر ہے وہ اسی نے پڑھانا تھا، حکمران ہی پڑھاتے ہیں نا، حکمرانوں کے ہاتھ۔ وہ تو امام حسن کا جنازہ بھی مروان بن حکم نے پڑھایا، حضرت حسین کو نہیں پڑھانے دی، لیکن وہ حضرت حسین نے کمپرومائز کیا کہ اب یہ حکمران ہے، شریعت کو تو فالو کرنا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھیں یزید اس لشکر کا امیر تھا، اس میں پہلے کا تو ذکر ہی نہیں ہے کہ یہ یزید جس لشکر میں تھا وہ پہلا لشکر۔ وہ اب آپ یہ بخاری سے جو حدیث پیش کرتے ہیں نا ابو ایوب انصاری والی، یہ 118 ابو داؤد میں 2512 نمبر حدیث ہے۔ ابو عمران تابعی کہتے ہیں جب ہم قسطنطینیہ پہ حملے کے لیے پہنچے تو اس وقت ہمارے لشکر کے امیر عبد الرحمن بن خالد بن، تو یہ یزید سے الگ کوئی اور اس میں سیدنا ابو ایوب انصاری نے ہمیں ایک آیت کی تفسیر سمجھائی، اور پھر وہ اللہ کی راہ میں مسلسل جہاد کرتے رہے حتیٰ کہ آخر میں قسطنطینیہ میں دفن ہوئے۔ تو قسطنطینیہ پہ جو پہلا حملہ ہوا، اگر یہ 2 حملے بھی مانے جائیں، ویسے اس سے بھی پہلے ایک حملہ ہوا، پھر بھی اگر یہ حملہ بھی پہلے مانا جائے تو حضرت خالد بن ولید کے بیٹے نے حملہ کیا ہے، کیونکہ اس میں ابو ایوب انصاری زندہ ہیں، اور بخاری میں جس حملے کا ذکر ہے جس میں یزید ابن معاویہ تھا، اس میں ابو ایوب انصاری 54 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، وہ آخری حملہ تھا۔ ایسے اس کے بعد بھی حملے ہوئے ہیں، وہ تو پھر ہوتے رہے ہیں، حتیٰ کہ جا کے یہ سلطان محمد فاتح نے آ کے فتح کیا ہے، جو آپ ارطغرل دیکھ رہے ہیں آج کل، یہ 7واں سلطان ہے اسی کی ارطغرل کی اولاد میں، یہ تو جا کے پھر 8ویں 9ویں صدی ہجری کے اندر آ کے فتح ہوا ہے۔ تو بہرحال بشارت حملہ کرنے والے کے لیے، تو یہ تو فارغ ہوا ان کا دفاع۔ دوسرا کہتے ہیں جی یزید جی تابعی ہے،
اس پہ میں وہ الیاس گھمن صاحب والا جواب دوں گا. انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا. انہوں نے کہا تابعی کہتے ہیں اتباع کرنے والے کو. صحابی صرف صحبت سے ہو جاتا ہے, لیکن تابعی کسی صحابی کی صحبت سے نہیں ہوتا جب تک وہ صحابہ کا پیروکار نہ ہو. تو انہوں نے کہا کہ یزید ابن معاویہ تو تابعی ہے ہی نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے اتباع تو صحابہ کی نہیں ہے. ایسے بہت پیارا جواب, زبردست. انہوں نے کہا تابعی تو ہوتا ہے اتباع کرنے والا, اس کے تو سارے کرتوت ہی برے ہیں. تو اگر یہ تابعی ہے تو پھر سر حجاج ابن یوسف صحابہ کا قاتل, وہ بھی تابعی ہوا پھر. اور خوارج کلمہ گو اہل قبلہ تو تھے, وہ بھی سارے تابعین ہوئے. سب فراڈ ہے. اس طریقے سے نہیں ہوتا کہ آپ چیزیں بنانا شروع کر دیں. اور اسی میں وہ حدیث بھی لیتے ہیں ترمذی سے کہ نبی علیہ السلام فرمایا جس نے مجھے دیکھا اسے آگ نہیں چھوئے گی, جس نے اس کو دیکھا اسے آگ نہیں چھوئے گی, جس نے اس کو دیکھا. وہ کہتے ہیں دیکھیں صحابہ تابعین تک یہ چیز جاتی ہے تو سارے بخشے ہوئے. تو سر جتنے بڑے بڑے کذاب قسم کے احادیث میں راوی ہیں نا, زیادہ تر وہ قانوناً تابعین کے اندر, خوارج بھی اس کے اندر آ جائیں گے, ساروں کو بشارت ہوگی. پھر وہ کہیں گے نہیں. اب حجاج ابن یوسف کا تو دفاع کر نہیں سکتے کہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ بنو ثقیف کے اندر ایک ظالم اور ایک کذاب پیدا ہوگا, اور اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ ظالم حجاج تو ہے. تو جب حجاج کو اسماء بنت ابی بکر کہہ رہی ہیں تو ان کو آگے سے حجاج کو کہنا چاہیے تھا نہیں میں تو تابعی ہوں, میرے پہ تو آگ حرام ہے. اسماء یہ آپ کیا باتیں کر رہی ہیں, آپ دیکھیں آپ صحابیہ ہیں, میں نے آپ کو دیکھ لیا, میں ابھی تابعی ہو گئی ہوں, آگ ختم ہو گئی. وہ ایڈی گل حجاج نو بھی سمجھ سی جیڑی ناسبیر نہیں سمجھ کہ ایویں نہیں کوئی ہو جاتا تابعی تے ویکھ لیا. اچھا جی, تیسرا وہ کہتے ہیں جی حضرت علی کا جو بیٹا ہے محمد بن حنفیہ, جو حنفیہ نامی ایک عورت سے شادی کی تھی حضرت علی نے سیدہ فاطمہ کی وفات کے بعد, ان سے پیدا, وہ کہتے ہیں وہ تو بڑی تعریف کرتا یزید ابن معاویہ کی. جی کدھر لکھا ہے کس حدیث؟ نہیں ان کی باتیں حدیثوں میں, وہ کہتے ہیں وہ ابن کثیر میں, جسے عربی میں البدایہ والنہایہ کہتے ہیں, اس میں موجود ہے. ہاں جی دکھائیں, دکھا نہیں آپ کو سکتے, وہ اس قابل ہی نہیں دکھائیں, کیونکہ اس میں محمد بن حنفیہ کے پاس عبداللہ بن مطیع صحابی آتے ہیں. محمد بن حنفیہ تابعی ہے, عبداللہ ابن مطیع صحابی وہ ہے جسے گھٹی حضور نے خود دی ہوئی ہے, جونیئر صحابہ میں سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ. اور وہ کہتے ہیں محمد بن حنفیہ سے کہ آپ کیوں چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں, آپ کا بھائی حسین قتل ہو گیا ہے یزید کی وجہ سے, تو آپ اس کے خلاف کھڑے ہوں, قیام کریں. تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ بھائی, اور عبداللہ ابن مطیع کہتے ہیں کہ اس کے کرتوت تو ایسے ہیں کہ آسمان سے پتھر برس پڑے, تو اس کے کرتوت ہیں برے. کہتے ہیں جی وہ شرابی, اور اس میں شرابی کے الفاظ بھی ہیں اور باقی الفاظ بھی. وہ کہتے ہیں جی کہاں لکھا؟ تو وہ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی, میں نے تو جتنے دن میں اس کے پاس رہا ہوں, میں نے تو اس کے اندر کوئی چیز نہیں ایسی دیکھی, میں نے تو اسے نماز کا پابند اور سنت کا عامل پایا ہے. جن کے آباء و اجداد سنت کو توڑنے والے ہیں ان کا وہ کہتے ہیں سنت کا عامل پایا ہے. تو وہ کہتے ہیں دیکھیں محمد بن حنفیہ نے توثیق کر, اس کو ویسے میں نے ایلبریٹ کیا ہے. پھر وہ باقیوں نے کہا حضرت جتنے دن آپ وہاں رہے ہیں نا اتنے دن آپ نے اس کو ایسا پایا, یعنی اتنے دن وہ پگڑی بن کے نماز پڑھتا رہا رفع دین. پہلے تو نہ رفع دین کرتا سی, ننگے سر ہی پڑھتا سی نماز, یعنی وہ لبادے اڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ تو جتنے دن آپ رہے ہیں اتنے دن اس نے سر ڈھانپ کے نماز پڑھی. وہ عبداللہ بن مطیع صحابی ہے اور محمد بن حنفیہ تابعی ہے. جب صحابی اور تابعی کا قول ٹکرایا تو کس کی بات مانی جائے گی؟ صحابی کی. تو محمد بن حنفیہ کا تو قول فارغ ہو جاتا ہے پھر. اسی لیے شیخ زبیر علی زئی صاحب نے اپنے رسالے کے اندر یہ لکھا, انہوں نے کہا کہ اگر تم اس روایت کو صحیح مانو گے نا پھر تو یہ بات ماننی پڑے گی کہ وہ زانی شرابی تھا, کیونکہ ہم تو صحابی کے پیچھے چلیں گے, تابعی کے پیچھے نہیں چلیں. تو یہ روایت بھی ان کے گھاٹے خود بخود فٹ ہو جاتے. چوتھی جو ایک چیز ہے دفاع والی, وہ کہتے ہیں صحابہ کرام نے بیعت کر لی. وہ میں آپ کو پہلے ہی کتنا بتا چکا ہوں کہ صحیح بخاری 4827 تلوار کی زور پہ بیعت ہوئی ہے, اور صحیح بخاری 6830 نمبر حدیث میں حضرت عمر نے کہا تھا کہ جس کی زبردستی بیعت لی جائے گی اس کا انجام قتل و غارت ہوگا. یہ تو ٹاپک میں ڈسکس کر چکا ہوں, اب کوئی نہیں کہے گا جی. وہ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر نے بیعت کی بھی, تو وہ عبداللہ بن عمر نے شرائط کے ساتھ بیعت کی تھی. اور مجھے بتائیں, وہ کہتے ہیں نہیں بخاری مسلم میں آتے ہیں عبداللہ بن عمر نا جا کے نا مدینہ شریف میں لوگوں سے کہتے تھے کہ بیعت نہ توڑ. اچھا وہ جن لوگوں سے جا کے کہہ رہے تھے وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث تھے, شیعہ تھے, یا صحابہ اور تابعین تھے؟ تو ان صحابہ اور تابعین کی قول کی کوئی قدر نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں عبداللہ بن عمر کا قول شاذ ہے, اکثریت کا وہی موقف. اور پھر عبداللہ بن زبیر ڈٹے رہے آخری وقت تک, وہ صحابی نہیں ہے, ایک قول لے لیتے شاذ. او عبداللہ بن عمر تو پھر دیکھ لیں آپ, صحیح بخاری میں آتا ہے عبداللہ بن عمر جو پوری زندگی بنو امیہ کا ساتھ دیتے رہے نیوٹرل بن کے, کبھی ان کا حصہ نہیں بنے, لیکن نیوٹرل بننا بھی ساتھ. آخری عمر میں تو وہ پچھتاتے تھے. صحیح بخاری میں آتا ہے ان کو تو قتل ہی حجاج بن یوسف نے کروایا, ان کے پاؤں میں نیزہ مروا. اور المستدرک الحاکم کے اندر آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے تھے مجھے پوری زندگی نہ میں نے کبھی نماز چھوڑی نہ کبھی روزہ, مجھے پوری زندگی کسی نیک عمل کے چھوٹنے کا کوئی غم, جو مجھے یہ غم ہے کہ میں نے مولا علی کے ساتھ مل کر باغیوں کے خلاف قتال کیوں نہیں کیا. تو آخری عمر میں جو عبداللہ بن عمر کو بات سمجھ آئی نا, وہ حضرت علی کے ساتھیوں کو ان کی زندگی میں سمجھ آ گئی, کچھ کو واقعہ ہرا کے بعد سمجھ آئی,
اور حضرت عبداللہ بن عمر کو آخری عمر میں سمجھ. بہرحال حضرت عبداللہ بن عمر کا رجوع اس میں مل گیا, لہٰذا ان کے پیچھے کوئی نہ چھپے گا جی وہ بیعت سے روکتے تھے. جب ان کو ہاتھ لگے تو ان کو پتا چل گیا کہ یار میں تو ان کے ساتھ چلتا رہوں, میرے ساتھ بھی انہوں نے ہاتھ کر. پانچواں وہ کہتے ہیں جی کوفیوں نے مارا ہے, جی اہل شام نے نہیں مارا, وہ تو شام کی طرف جا رہے تھے جی. تو میں نے بتایا بھائی کوفیوں نے ہی مارا ہے, ظاہر ہے کوفے میں عبید اللہ ابن زیاد گورنر کوفہ جو ہے یزید کے ہی لگایا تھا. آج اگر وہ کہتا ہے پنجاب پولیس نے کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پرائم منسٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ انہی کے انڈر ہے, لہٰذا یہ بھی پلی غلط ہے. اس میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا. چھٹا وہ کہتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں جی 3 شرطیں رکھ دی تھی حضرت حسین علیہ السلام نے, وہ تو تیار تھے. انہوں نے کہا کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو, میں ہاتھ رکھ کے بیعت کر لے. سبحان اللہ. اور سر یہ ہو جاتا تو عبید اللہ ابن زیاد نے لوڈیاں ڈالنی تھیں اور اس نے کہنا تھا حضرت آپ کے ابا جان حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری کوشش کر کے 4 سال جو کام نہیں کروا سکے کہ حسین سے بیعت لیں آپ کے لیے, میں نے دیکھے کتنا کارنامہ کر دیا. تو یزید ابن معاویہ نے اسے اور نوازنا تھا کہ یار تو واقعی بڑا سمجھدار قسم کا میرا گورنر نکلا ہے. وہ کہانی وہ بنائیں جو فٹ ہوتی ہو, یا مجھے شام جانے دو یا واپس مدینے جانے دو یا مسلمانوں کی کسی سرحد پہ بھیج دو, میں جا کے قتال کر. وہ تو جی بس کینسل, ان کو پتا چل گیا تھا کہ یہ کوفیوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا اور یہ سٹوری بالکل فٹ نہیں بیٹھتی. اور یہ جس کتاب سے لے کے آتے ہیں نا, انصاب الاشراف وہ کتاب ہے امام بلازری کی, پہلے 300 سال میں مسلمانوں کے ایک بڑے ائمہ میں سے. انصاب الاشراف یعنی وہ کتاب جس میں بڑے بڑے جو اشرافیہ ہیں, بڑے بڑے خاندانوں کے جو لوگ ہیں, ان کے فضائل بیان میں, بنو ہاشم کے بھی, بنو امیہ, بنو عباس, اور جس میں بایوگرافی بھی لکھی ہے صحابہ اور تابعین کی, اس میں سے وہ لے کے آتے ہیں. کہتے ہیں جی اس کے اندر یہ موجود ہے. اور شیخ زبیر صاحب نے بھی فضائل صحابہ اپنی کتاب میں نا یہ لکھ دیا, لیکن انہوں نے انصاف یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ اس کی سند حلال بن یصاف تک تو ثابت, لیکن حلال بن یصاف کا واقعہ کربلا میں ہونا بھی ثابت ہونا چاہیے. تو پھر مرنے سے پہلے انہوں نے اس کتاب سے ہی رجوع کر لیا. شیخ زبیر صاحب نے آخر میں الحدیث رسالے میں لکھ دیا کہ انصاب الاشراف جو کتاب ہے یہ اپنے مصنف سے ثابت ہی نہیں ہے. ویسے زیادہ میجورٹی کا یہی موقف ہے کہ اپنے مصنف سے شاذ, لیکن زبیر علیزئی صاحب گھبرا گئے تھے. وہ مجھے کہتے تھے کہ اگر یہ انصاب الاشراف کو انہوں نے صحیح مان لیا نا تو پھر حضرت معاویہ کا کیا بنے گا, حضرت ابو سفیان کا کیا بنے گا, کیونکہ اسی انصاب الاشراف میں بالکل صحیح سند کے ساتھ ایک چیز موجود ہے جو باقی اہل سنت کی کتابوں میں کوڈ ورڈز, مسند البزار میں بھی ہے اور مجموع الزوائد میں بھی ہے. امام حیثمی جو ابن حجر اسقلانی کے استاد ہیں, انہوں نے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے سے ایک اونٹ گزر رہا تھا, آپ نے فرمایا کہ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے پہ بھی اللہ کی لعنت, اس کی مہار پکڑنے والے پہ بھی اللہ کی لعنت, اس کو ہانکنے والے پہ بھی اللہ کی لعنت. یہ حدیث, اس حدیث سے کون سی خدمت ہوئی ہے پتہ ہی نہیں کہ کون ہوا, کیا ہوا, کس وجہ سے لعنت ہوئی. مسند البزار اور مجموع الزوائد میں یہ دوری روایت ہے, لیکن انصاب الاشراف میں ان 3 بندوں کے نام ہیں, وہ میں کوڈ ورڈز میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اونٹ کے اوپر امیر شام کے والد محترم بیٹھے, اونٹ کی مہار امیر شام کے ہاتھ میں تھی. امیر شام میں یزید کو نہیں کہہ رہا, ان کے والد کو کہہ رہا, اور ہانکنے والے امیر شام کے بھائی تھے. جو مسند البزار اور مجموع الزوائد میں لکھا ہے کہ اونٹ بیٹھے ہوئے پہ بھی لعنت, ہانکنے والے پہ بھی لعنت, مہار والے پہ بھی. شیخ زبیر صاحب کہتے تھے پھر اس روایت کو بھی صحیح ماننے, تو انہوں نے کہا حضرت معاویہ کو بچانے کا, ابو سفیان کو بچانے کا رضی اللہ عنہما طریقہ یہ ہے کہ اس کتاب سے اعلان برات. اب اس میں اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں, یزید کے آباء و اجداد کے تابوت آگ میں ہیں, وہ ہم نہیں بیان, اور بھی کافی ساری چیزیں. تو اس کتاب سے انہوں نے جان چھڑا لی کہ چھوڑو ہے. تو لہٰذا آندہ کو 3 شرائط والی بتایا نا, ان کو 3 شرائط والی کتاب مننی ہے, اور اس طریقے نہ دوری سند نہ مننی ہے نے. تو مصنف ابن ابی شیبہ میں جو روایت ہے کہ حضرت عمر نے نعوذ باللہ دھمکی لگائی حضرت فاطمہ کو کہ میں تیرے گھر کو آگ لگا دوں, تو وہ ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ زید بن اسلم جو ہے وہ حضرت عمر کا غلام جو ہے وہ اس وقت موجود ہی نہیں تھا وہاں پر جب یہ واقعہ ہوا تھا, وہ تو حضرت عمر کی غلامی میں بعد میں آئی. یہ سند منقطع ہے, تو اگر منقطع روایتوں کو حلال بن یصاف کو ماننا ہے تو پھر آپ یہ بھی چیزیں ماننا شروع کر دیں. تو یہ ان کا ایک تھا. اور آخری دفاع ان کا پتہ کیا ہوتا ہے, وہ چھوڑو جی یہ باتیں, پہلے مقابلہ کرتے رہتے ہیں, جب بالکل ان کو سمجھ آتی ہے نا اوہ یہ کیا ہو گیا, تو پھر وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں, جی یہ باتیں کرنی نہیں چاہیے. یہ جو اتنی دیر سے آپ ہمارے ساتھ بحثیں کر رہے تھے, یہ کیوں کر رہے تھے؟ یہ آج پوری دنیا میں جو باتیں شروع ہوئی ہیں میں نے کروائی ہیں. میں نے اشرف جلالی کو کہا ہے کہ وہ بکواس کرے, میں نے آصف الوی کو کہا ہے کہ وہ بکواس کرے, اور اب پورے ملک کے اندر جو ایک آگ لگی ہوئی ہے یہ میں نے تو نہیں کروائی ہے. تو وہ کہے کہ جی قیامت والے دن پوچھا نہیں جائے گا. تو قیامت والے دن تو سر پوچھا جائے گا. المستدرک للحاکم میں حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان, اور جو دروازہ بھی اس پورشن میں آتا, پوری زندگی نمازیں پڑھتا رہے اور روزے رکھتا رہے, پھر بھی اللہ سے اس حال میں ملے مرنے کے بعد کہ اس کے دل میں ہم اہل بیت کا بغض ہوا, تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور دوزخ میں داخل کرے. پوچھا نہیں جائے گا. صحیح مسلم میں حدیث کیا نہیں ہے 240, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. پوچھا نہیں جائے گا. کیا فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں حدیث نہیں ہے کہ میری وجہ سے 2 فرقے جہنم میں جائیں گے اور میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہوں گے, ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے؟ پوچھا نہیں جائے گا. وہ جی قرآن میں لکھا ہے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 کی آخری آیت. وہ آدھی پیش کرتے ہیں
اور وہ تو کہا جا رہا ہے یہودی کہتے تھے ہمیں حضرت ابراہیم کی نسبت حاصل ہے, حضرت ابراہیم کی نسبت سے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ دے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم اور ان کے ساتھی اپنے نیک اعمال اپنے ساتھ لے گئے, تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کون سے نیک اعمال کیے, تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں. برے اعمال کا تو ذکر ہی نہیں ہے, ورنہ الفاظ ہوتے علیہا مکتسبت وعلیکم, وہ لہا ما کسبت ولکم ما کسبت. ارے قرآن میں تو مرے ہوئے لوگوں کی برائیاں بیان ہوئی. حضرت یوسف کے بھائی قرآن کے نزول کے وقت زندہ تھے, ان کی برائی کا ذکر جو ہوا ہے, قرآن تو ظاہر ہے ان ساری چیزوں کو ایڈریس کرتا ہے. قرآن کیسے کہہ سکتا تھا کہ مرے ہوئے بندوں کی برائی نہیں؟ اور یہ جو اسماء و رجال کا علم ہے جس کے تحت آپ حدیث کی کتابوں میں راویوں کے اوپر بحثیں کرتے ہیں, یہ تو سارے مرے ہوئے لوگوں کی غیبت ہو رہی ہوتی. اور یہ غیبت وہ ہے جو کرنا واجب ہے, نہ کرنے والا گناہگار ہوگا. امام مسلم نے پوری بحث کی ہے اس کے اوپر. تو یہ آخری بہانہ ہے, یہ بھی ان کا بہانہ ختم ہوا ہے, اور خود ساری بحثیں کرتے ہیں. ہمیں کہتے ہیں جی وہ کہ قیامت میں پوچھا جائے گا. تو بھائی پوچھا جائے گا جب ہمارا دوزخ, ہمارا دین, ہمارا ایمان ان چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور سٹارٹ میں نے غدیر خم, نبی علیہ السلام 3 دفعہ فرما رہے ہیں, میں صحیح مسلم میں 4 حدیثیں تمہیں اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. جب حضور کسی بات سے ڈرا کے جائیں اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا. آپ اس وقت کہتے ہیں یا رسول اللہ کیوں خوف دلا رہے ہیں, کیڑا پوچھا جانا ہے, لگ پتہ جانا ہے تو انشاءاللہ تعالی. ویسے تو ان تبدیلی آ رہی ہے. اب لوگ کتابوں پڑھنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. کتابوں کا دین اور ہے, بابوں کا دین اور. کتابوں کا جہاں اور, بابوں کا. کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے, لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں. تو میں اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرتا ہوں 2 اقوال کے اوپر. ابراہیم نخعی 96 ہجری میں فوت ہوئے, تابعی ہیں, بخاری مسلم کے راوی ہیں. ان کا قول صحیح سند کے ساتھ موجود ہے المعجم الکبیر طبرانی کے اندر. وہ کہا کرتے تھے بالفرض میں حسین ابن علی کے قاتلین میں شامل ہوتا اور قیامت والے دن اللہ مجھے معاف بھی کر دیتا اور میں جنت میں بھی پہنچ جاتا, تب بھی میں جنت میں رسول اللہ کے سامنے آنے سے ڈرتا. کہیں جنت میں ہی حضور مجھ سے یہ نہ پوچھ لیں کہ تو بھی شامل تھا میرے حسین کے قاتلوں میں. حالانکہ جنت میں پہنچنے کے بعد تو کسی کو ڈر نہیں ہونا چاہیے, جنت سے نکالا نہیں جائے گا. لیکن جو غیرت مند ہوتے ہیں نا ان کو ڈر ہوتا ہے, بے غیرتوں کو نہیں ہوتا. اور بے غیرتوں نے جنت میں جانا بھی نہیں ہوتا. جن کو جنت میں جانے کی ٹینشن ہے نا انہی کو ڈر ہے کہ وہاں پہ حضور ہم سے نہ پوچھ لیں. اور دوسرا امام محمد بن ادریس الشافعی المتوفی 204 ہجری, مشہور زمانہ شعر جو تمام اسماء و رجال کی کتابوں میں نقل ہوا. ابن تیمیہ نے بھی نقل کیا, ان کے شاگرد امام ذہبی نے بھی نقل کیا. ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی. بالفرض اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو تمام جن و انس اس پر گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں. اس پہ میں نے پھر اسے کمپلیٹ کیا ہے کہ بالفرض اگر رسول اللہ کی محبت کا نام بریلوی ہونا ہے اگر غلوف کے درجے میں تو میں بریلوی ہوں. اگر صحابہ کرام کے دفاع کا نام دیوبندی ہونا ہے, غلوف کے درجے میں نہ ہو, معصومیت کلیم نہ کر دی جائے تو میں دیوبندی ہوں. اگر کتاب و سنت کو ماننے کا نام اہل حدیث ہونا ہے, اور یہ میرے آنے سے پہلے والے, اب تو وہ کتاب و سنت سے ہٹ چکے ہیں, تو میں اہل حدیث ہوں. اور اگر اہل بیت کی محبت کا نام غلوف کے درجے میں اگر نہ ہو, جس میں صحابہ کرام پہ سب و شتم نہ, خلفۂ ثلاثہ کی توہین نہ کیا جائے, جس طرح کہ ایران میں بہت اسٹرکٹ ہے اس میں, اس کا نام شیعہ ہونا ہے. یہ صرف سمجھانے کے لیے. میں تو جو ہوں آپ کہ نام ہے وہابی, نام ہے بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ ہم سو کالڈ وہابی ہیں, کوئی علمی بات کرے اسے کہہ دیتے ہیں وہابی ہے, اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے باب. اور بابی میں بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ اور جتنے دنیا کے فرقے ہیں اپنے اپنے بابوں کے دفاع میں کھڑے ہیں, وہ سارے ہی بابی ہیں. بلکہ اب وہابی بھی بابی ہو چکے. وہابیوں کو جب سنایا کہ ان کو کہنے نام ہے بابی, نام ہے بابی, کیونکہ وہ تو اب وہ کتاب و سنت سے تو وہ ہٹ چکے ہیں. تو اس کے علاوہ بھی کئی ایک باتیں ہو سکتی تھیں, لیکن یہ نشست متحمل نہیں ہے کہ ہم ڈیٹیلز میں جائیں. باقی میں نے سب کچھ کر دیا. یہ ریسرچ پیپر منگوا کے پڑھیں, آپ مفت ڈاؤن لوڈ کریں ahlsunnatpak.com سے, ڈاک میں منگوا سکیں. صبح 9 سے شام 5 بجے تک ہمارے اکیڈمی کے نمبر پہ رابطہ کریں 032159000162. بیچ میں نمازوں کا وقفہ, کھانے کا وقفہ آ سکتا ہے, رابطہ کرتے رہیں. کال کریں گے, ٹیکسٹ میسج بھیجنا ہوگا, واٹس ایپ کو انٹرٹین نہیں کیا جائے گا اللہ یہ کہ کبھی کال آ جائے. میسج واٹس ایپ پہ نہیں بھیجنا. تو یہ ریسرچ پیپر مفت آپ کے گھر میں 12 کا پیکیج, اس کے ساتھ مزید اور ریسرچ پیپر ہیں. ٹوٹل 12 کا پیکیج, 3 اذکار کارڈ اور 9 ریسرچ پیپر بالکل مفت آپ کے گھر آئے گا. صرف TCS کے 300 روپیز آپ نے دینے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ سارے حقائق پتہ چل جائیں گے, اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بنو امیہ نے اس امت کے ساتھ کیا کیا ہے. اور یقین جانے کہ یہ اگر ایشو اس وقت گرم نہ ہوتا تو میں نے کبھی بھی یزید کے معاملے میں بات کرنی نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یزید کے معاملے کو اٹھانا ہمارے سنیت کے مقدمے کو کمزور کرتا ہے. اصل مسئلہ یزید سے پہلے بھی وہ لوگ پھر سامنے نہیں آتے ہیں, یعنی بنو امیہ, اور وہ یزید کے پیچھے چھپنے کی کوشش. یزید کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے. اس لیے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یار یزید کو اب جو مرضی کہہ لو. بلکہ اب تو اہل حدیث کے اندر بھی 2 پارٹیاں پیدا ہو گئی ہیں. تو بہرحال ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم
کتابی باتیں آپ سے کریں، عمرانوں کی لکھائی ہوئی تاریخ نہیں بلکہ محدثین کی محنت سے جمع کی ہوئی احادیث، اس میں جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور اگر کوئی غلط بات میرے منہ سے نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے اسے دھو دے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے پہچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت واتوب الیک۔ صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین الی یوم الدین، ما علینا الا البلاغ۔